بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ رمضان المبارک کے اس بابرکت موقع پر ایک دفعہ پھر سے ہمارے درمیان موجود ہیں حسن الیاس بھائی۔ آسک حسن الیاس سیریز کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، جہاں پہ آپ سب بھائیوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ براہ راست لائیو حسن بھائی سے سوال کر سکیں اور حسن بھائی قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو جواب عرض فرمائیں گے۔ تو مزید بغیر کسی تاخیر کے ہم سب سے پہلے ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں حسن بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب، امید ہے آپ خیر عافیت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک، سب اللہ کا شکر۔ جی الحمدللہ، آپ کی دعائیں، بہت شکریہ حسن بھائی، جزاک اللہ خیرہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں اپنے ساتھ حذیفہ بھائی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حذیفہ بھائی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے۔ السلام علیکم حسن بھائی۔ وعلیکم السلام۔ سوال میرا تقلید کے متعلق ہے کہ اسلام تقلید کے متعلق کیا کہتا ہے؟ مطلب میں نے جتنی بھی تحقیق کیا ہے، مجھے تو اللاجیکل لگتا ہے کہ ایک امام کی ساری باتوں کو مانا جائے۔ اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر تقلید کر بھی لی جائے تو اگر جس امام کو آپ فالو کر رہے ہیں اس کی کچھ باتوں سے آپ ڈس ایگری کرتے ہیں تو کیا اس کو بھی ماننا پڑے گا جس سے آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں؟ مطلب 100 میں سے 10 باتوں سے آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں تو وہ 10 باتیں بھی ماننی پڑیں گی۔ اور اب روایتی علماء کو دیکھا جائے تو وہ تو شد و مت سے تقلید کو جو ہے ڈیفینڈ کرتے ہیں، تو وہ آرگیومنٹ یہ دیتے ہیں کہ عام انسان جو ہے وہ اتنا اسٹڈی نہیں کر سکتا اماموں کو، ان کی اصل کیا ہے، تو ان کے لیے یہی ہے عام انسانوں کے لیے کہ وہ ایک امام کو چن لے اور بس اس کی تقلید کرے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا وضاحت کریں کہ ایک انسان کی کیا رویہ ہونا چاہیے اس معاملے میں۔ جی دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا مخاطب اس زمین پہ انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس چیز کی کوئی تخصیص یا رعایت نہیں رکھی کہ وہ کس درجے کے انسانوں سے مخاطب ہیں۔ وہ ہر ایک سے یکساں طور پر گفتگو کر رہے ہیں، ہر ایک سے یکساں مطالبات رکھ رہے ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ ان کے مطالبات کے پیچھے جو کارفرما علت ہے اور اس کی جو حقیقت ہے وہ بھی یکساں ہے۔ یہ انسان کی فکر کے مختلف درجات ہوتے ہیں کہ وہ خدا کی ہدایت کو اس درجے میں سمجھنے کا اہل بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس سے مختلف طبقات جنم لیتے ہیں، جیسے کہ علماء کا ایک طبقہ ہوگا۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ جنہوں نے دین میں تفقہ پیدا کیا ہے، وہ دین کے اوریجنل سورسز کی زبان جانتے ہیں، وہ دین کے جتنے مبادی ہیں ان سے واقف ہیں، انہوں نے ایک گہرا علمی رسوخ اور وقت ہے جو دین کو پڑھنے میں صرف کیا ہے۔ اس سے اسپیشلائزیشن کا ایک درجہ پیدا ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ایک عام آدمی میں اور ایک اسپیشلسٹ میں یہی فرق ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کے اندر اتر کے ان کی حقائق اور معرف کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور عام آدمی بادی النظر میں، ظاہر میں، یا افادیت کے پہلو سے، یا وہ چیزیں جو اس سے متعلق ہوتی ہیں اس سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کی بہت سادہ سی مثال ڈاکٹر کی مثال ہے۔ جسم میرا ہے، دوائی نے اثر بھی اسی پہ کرنا ہے، اور میرے ہی حرکات و سکنات ہیں جو میرے جسم اور میری بیماری پر کوئی اثر ڈالیں گے، لیکن اس سب کے باوجود ڈاکٹر کے پاس میں جاتا ہوں۔ کیوں جاتا ہوں؟ اس لیے کہ وہ میرے جسم، اس کے اندر جو کارفرما حقیقت ہے، اس کے جو نظام ہے، ان کو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ جب وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے تو وہ مجھے توجہ دلا کر ان چیزوں کے بارے میں تجویز کر دیتا ہے جن کو میں اس درجے میں دریافت نہیں کر سکتا۔ لیکن جب وہ تجویز کر دیتا ہے تو تجویز کرنے کے بعد کیا میری عقل معطل ہو جاتی ہے؟ کیا جو بات وہ بتا رہا ہے اس کو میں پرسیو نہیں کر سکتا؟ میں ہی ہوتا ہوں جس نے اس کے نسخوں پر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے، میں ہی ہوتا ہوں جو اپنے جسم کو پیش کرتا ہوں۔ تو جس وقت میں یہ کام کر رہا ہوتا ہوں تو کیا اس وقت میری عقل معطل ہو جاتی ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوتا۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ یہ کہیں جی میرے سر میں درد ہے؟ اب آپ تو نہیں جانتے کہ سر کے درد کے اندر کیا کیا پہلو کار فرما ہے۔ ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہاری بائیں ٹانگ کاٹ دیتا ہوں، اس کے نتیجے میں سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ تو کوئی عام آدمی اس چیز پر کبھی آمادہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہر حکم اور ہر حقیقت اپنے پیچھے ایک ریشنیل رکھتی ہے، کامن سینس کا وزڈم رکھتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بڑی حقیقت کو آپ کامن سینس کی بساط پر کمیونیکیٹ نہ کر سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مقدمہ، جو حقیقت، جو فلسفہ آپ کے پیش نظر ہے وہ حقیقت میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ تو ان دو چیزوں کے فرق کو جانیں کہ اسپیشلائزیشن کا عمل ظاہری بات ہے اس علم کے اندر جو لوگ رسوخ رکھتے ہیں وہ لوگ کریں گے، لیکن کرنے کے بعد جو پروڈکٹ وہ آپ کو لا کر دیں گے وہ پروڈکٹ آپ کے ذہن کی، عقل کی فریکوینسی سے میچ کرنی چاہیے۔ اگر میچ نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے۔
اب اگر وہ میچ کر گئی ہے کامن سینس کی بنا پر اور آپ اس کو مان رہے ہیں تو یہ تقلید بالکل جائز تقلید ہے. یہی تقلید ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ہم اختیار کرتے ہیں. اس تقلید کو دین کے مباحث میں اختیار کیا جائے تو اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک عالم سے آپ نے مسئلہ پوچھا, اس عالم نے کہا کہ بھائی میں قرآن مجید پر براہ راست غور و فکر کرتا ہوں, میں اس کی زبان کو جانتا ہوں, میں نے اس پر غور و فکر کیا تو میری روح سے قرآن کا یہ مطالبہ ہے جو تمہارے سامنے اس وقت آتا ہے. آپ اس سے ایک دو سوالات کرتے ہیں کہ جی یہ تو میں نے ایک اور صاحب علم کو بھی سنا ہے, وہ اس کا ایک دوسرا مطالبہ پیش کرتے ہیں, تو وہ شخص سے کہتا ہے کہ نہیں وہ عربی زبان کو اس درجے میں نہیں جانتے اور میں عربی زبان کو اس درجے میں جانتا ہوں اور یہ میرے قواعد ہیں, یہ میرے اصول ہیں, ان کی روشنی میں نے یہ مسئلہ. تو اب عام آدمی اس جگہ پر نہیں جائے گا کہ جہاں پر وہ علم کی سطح پر دونوں کا ایک تقابل کر سکے. عام آدمی میں بھی مختلف سطح ہوتی ہیں. کوئی عام آدمی اس جگہ پر اگر جانا چاہتا ہے کہ وہ کامن سینس کا یہ درجہ ڈیولپ کر لے کہ وہ کمپیریزن کر سکے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں کے اصول و مبادی کو جانے. تو اگر آپ عام آدمی کی سطح پہ اس درجے پہ جاتے ہیں کہ آپ کسی ایک صاحب علم سے تعارف حاصل کرنے کے بجائے مختلف جو مناہج ہیں ان کے اصولوں کے بارے میں کامن سینس کی سطح پر پرنسپل اپروچ جان لیتے ہیں, تو آپ تقابل کی سطح پر بھی آ جائیں گے, تو اس سے آپ کے سوالات اور شارپ اور ریفائن ہو جائیں گے. تو آپ اس عالم سے پوچھنے کا پورا حق رکھتے ہیں کہ جی مختلف منہج کے آدمی وہ آپ سے مختلف بات کر رہے ہیں, تو آپ کی دلیل کیا ہے اس میں. تو ہر عالم دلیل بتاتا ہے. پھر دلیل کے تجزیے کا ایک مرحلہ ہوتا ہے, اس کے لیے پھر کچھ پری ریکوزٹس ہیں. یعنی اگر آپ تجزیہ کرنا چاہتے ہیں, وہ کہتا ہے جی عربی زبان میں تو لفظ اسمانی میں آتا ہے لیکن آپ عربی زبان کی شد بدی نہیں رکھتے, تو آپ تجزیہ کیسے کریں گے. تو اس موقع پر ایک عام آدمی تقلید ہی کا رستہ اختیار کرتا ہے. یہ تقلید آنکھیں بند کر کے کسی کی بات کو ماننا نہیں ہوتا, بلکہ کامن سینس کی بنیاد پر جو نتیجہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے اس کو ایک شخص قبول کرتا ہے. اس کے پیچھے جو اپسٹمالوجی ہے, اس کے پیچھے جو فکر و فلسفہ ہے, اس کے پیچھے جو نظر و استدلال ہے, اس کی کامل تجزیے اور تحلیل کی صلاحیت وہ نہیں رکھتا. تو یہی تقلید ہے جو دنیا کے ہر باب میں ہر انسان کر رہا ہوتا ہے. ہم میڈیکل کے باب میں کر رہے ہوتے ہیں, گھر ہم بناتے ہیں تو وہاں پر انجینئر پہ اسی طرح کا اہتمام, اس کو کہتے ہیں دیواریں سیدھی نظر آنی چاہیے. تو اب اس نے پیچھے سیدھا رکھنے کے لیے کیا کام کرنا ہے وہ ہمارے علم میں نہیں ہوتا, اور کبھی کبھی انجینئر کی بنائی ہوئی دیوار بھی گر جاتی ہے, اس کا مطلب کوئی خلل کوئی خامی اس میں رہ جاتی ہے. تو ہر جگہ پر اپنے آپ کو اور اپنی فکر کو جس سے آپ ریسیو کر رہے ہیں آئیڈیاز کو, اس کو ریوزٹ کرنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. اور جس وقت آپ کسی چیز پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی اس کو چیلنج کر دے, تو پھر اس موقع پر جو آپ کا کامن سینس ہے اس کو آپ کو بیان کرنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے کہ بھئی میں نے اس بنیاد پہ یہ بات مانی تھی, اس لیے کہ اس عالم کی ایک پرنسپل اپروچ ہے, میں اس معاملے میں اس درجے کا تفاوت نہیں رکھتا. اب تم نے سوال اٹھا دیا ہے تو اب میں غور کروں گا. تو پرابلم ہمارے وہاں آتی ہے کہ جہاں پر سوال پیدا ہو جائے, نقطہ نظر چیلنج ہو جائے, تب بھی ہم غور و فکر پر آمادہ نہیں ہوتے. تو اس موقع پر تو عام آدمی کو یقینی طور پر غور و فکر پر آمادہ ہونا. جو بات آپ نے پرٹیکولر پوچھی ہے کہ کسی ایک عالم کو آپ فالو کر رہے ہیں تو کیا اس کی ساری باتیں مانی جائیں گی؟ نہیں, عام آدمی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ وہ کامن سینس کی بنیاد پر پروڈکٹ کو اپنے آپ سے متعلق کر رہا ہے. وہ اس کے پیش نظر کوئی پرنسپل اپروچ نہیں ہے جس پر وہ خود غور و فکر کر کے نتیجے تک پہنچ رہا ہے. تو عین ممکن ہے کہ ایک باب کے اندر آپ کو ایک شخص کا نتیجہ اور اس کا جو استدلال ہے یا اس کا جو منہج ہے یا اس کی جو اپسٹمالوجی ہے وہ زیادہ بہتر لگے, کسی دوسرے معاملے میں دوسری کی بہتر لگے. عام طور پہ علماء اس سے روکتے ہیں, اور روکنے کی چند وجوہات ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ جس زمانے میں علماء اکرام کا پورا نظام فکر مرتب ہو رہا تھا, اس زمانے میں جو جوڈیشری تھی, وزارت کا محکمہ تھا, وہ علماء کے زیر انتظام تھا. تو اس کے اندر ایک یونیفارمٹی رکھنی ہوتی تھی, اور یونیفارمٹی رکھنے کے لیے جو اسٹیٹ لا ہے وہ ایک فقہ پر مبنی ہوتا تھا. تو اب آپ آگے ہیں اگر لا کے پاس, اور آنے کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میرا تو رجحان اس باب میں یہ ہے, تو وہ ریاست کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اگر آپ ان کی جگہ پر دیکھیں اور آج جدید ریاست کو بھی دیکھ لیں, تو ریاست تو لا کے اندر ایک یونیفارمٹی چاہتی ہے. پارلیمنٹ نے جو منظور کر دیا ہے, اس پہ علماء کا اتفاق ہو گیا ہے, یا جو مفتہ بھی قول ہے اس پر عمل درآمد ہوگا. تو ان کو یہ مشکل پیش آتی تھی کہ ایک عام آدمی ہر جگہ پر نئے دینی رجحانات لے کر آ جائے گا, تو پھر ہم جو ہمارا اسٹیٹ لا کا دینی رجحان ہے اس کو کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ وہاں تو قضیہ حل کرنا ہے نا. وہاں تو دو فریق آگے, ان کے درمیان ایک تنازع ہے. ایک کہتا ہے میں تو مثال کے طور پہ امام شافعی کے فلاں قول پہ کھڑا ہوں, اور ایک کہتا ہے میں تو امام حنیفہ کے اس فلاں قول پہ کھڑا ہوں. تو قضیہ کیسے حل ہوگا؟ تو اس پر انہوں نے پابند کر دیا ہے کہ آپ اگر کسی فقہ کو فالو کر رہے ہیں تو اس کے ایک ہی منہاج کو فالو کریں. آپ یہ ڈفرنٹ منہاج فالو نہیں کر سکتے. یہ مسئلہ سرے سے آج پیدا ہی نہیں ہوتا, اس لیے کہ اسٹیٹ لا اس طریقے پہ ان چیزوں پہ کھڑا ہوا نہیں ہے, اور یہ باقی چیزوں میں جس میں ہم فقہ فالو کرتے ہیں وہ ہماری عملی زندگی کی دینیاتی پہلو ہیں. تو پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ
جس وقت علماء یہ کہتے ہیں کہ عام آدمی انتخاب کرتا ہے تو وہاں پر خواہش پرستی کا عنصر آ جاتا ہے، ہوا پرستی آ جاتا ہے، تو وہ سہولت دیکھتا ہے. تو اس پر عرض یہ ہے کہ عام آدمی کے بارے میں یہ جو بدظنی پیدا کی جاتی ہے، تو یہ اگر عام آدمی اٹھ کے کہے کہ جی علماء جو ہیں جس وقت فقہ مرتب کرتے ہیں تو وہ سختی کا پہلو دیکھتے ہیں اور وہ لوگوں کے گلوں میں اسر و اغلال کے بندھن باندھ دیتے ہیں، تو یہ نیت اور محرکات جاننے کا کام کسی کے پاس نہیں ہے. عام آدمی کو بھی یہ سمجھانا چاہیے کہ ہماری حقیقی منشا اللہ کی خواہش کی دریافت ہو، نہ کہ ہم اپنی سہولت کے اعتبار سے معاملہ کر رہے ہوں. اور پھر سہولت کے بھی دو پہلو ہوتے ہیں. سہولت کا ایک پہلو ہوتا ہے جو عملی لحاظ سے زیادہ مطابقت احوال کے لحاظ سے لگ رہا ہو، اس کے اندر ہوا پرستی کا پہلو نہیں ہوتا، وہ پریکٹیکلٹی کے لحاظ سے آدمی اس کو اپنا رہا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے کسی شخص کو نہیں روکا جا سکتا کہ وہ مختلف جو فقہی مناہج یا مسالک ہیں ان کے جو اپلائڈ آراء ہیں ان کو وہ فالو کرے. تاہم علماء کے لیے یہ شرط ناگزیر ہے کہ وہ اگر کسی ایک فقہ یا کسی ایک منہاج پر کھڑے ہوئے ہیں تو اس میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک فقہی مسئلے کے استنباط میں تو وہ فرعی منہاج کو لے رہے ہیں اور دوسرے منہاج میں وہ حنفی منہاج کو لے رہے ہیں، اس لیے کہ پھر آپ کی پرنسپل اپروچ ہی نہیں رہی. تو عالم کے لیے ایک پرنسپل اپروچ ہونا بالکل ضروری ہے. وہاں پر یہ جو تلفیت ہے یہ نہیں ہو سکتی. مختلف فقہوں کو ملا کر آپ کوئی نتیجہ اخذ کر لیں. عالم تو ایک پرنسپل اپروچ پہ کھڑا ہوگا، اس اپروچ کو وہ ریوزٹ کرتا رہے، دیکھتا رہے کہ جو نئے منہج ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک معاملے میں ایک پرنسپل اپلائی کرے اور دوسرے معاملے میں دوسرا پرنسپل اپلائی کرے. تو خلاصہ آپ کے سوال کے جواب کا یہ ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ اس طرح کی جو نشستیں ہیں اس میں ہاں یا نہ میں یا صحیح غلط میں کے بجائے اپنا علمی سفر ہم شیئر کریں تاکہ سننے والوں کے بھی وہ کیپیسٹی ڈیولپ ہو. لوگوں کو عام طور پہ یہ بھی تردد ہوتا ہے کہ آپ لوگ گفتگو کر کے خود کنفیوژن میں ڈال دیتے ہیں آخر میں، بھئی ہاں نہ میں بتائیں جائز ناجائز حرام حلال. تو مقصود یہ ہے کہ لوگوں کی دینی اور شعوری تربیت ہو اور وہ چیزوں کے تجزیہ اور تحلیل کرنے کے عمل میں اتریں اور خود ہماری جو آراء ہیں ان کے پیچھے جو کارفرما ریشنل ہے اس کو ہضم کرنے کی پوزیشن میں آئیں. تو خلاصہ کلام آپ کے جواب میں یہ ہے کہ عام آدمی وہ چاہے جتنے علماء کو فالو کریں، وہ ہر جگہ پہ کامن سینس کی بنیاد پر اس چیز کو دیکھتا ہے. اگر عام آدمی میں آپ کی سطح وہ ڈیولپ ہو گئی کہ آپ مقارن یعنی کمپیریزن کے انداز میں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ اپنے عالم سے سوال کرنے کی پوزیشن میں بھی آ جاتے ہیں. تاہم ایک عالم کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مختلف پرنسپلڈ اپروچز کو لے کر ایک مسئلے کی طرف چلا جائے. جی جزاک اللہ خیرہ حسن بھائی، بہت شکریہ حذیفہ بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشد بھائی. ارشد بھائی آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. جی وعلیکم السلام. حسن بھائی کو جو کہ جن کی باتیں ہمیشہ سننا ہی اچھا لگتا ہے، میں بہت شکریہ اس حوالے سے بھی ادا کرتا ہوں کہ جس انداز سے حسن صاحب چیزوں کی تفہیم کرتے ہیں، اور میرے خیال میں ابھی تک وہ اس سوسائٹی شاید اس نہج پہ نہیں پہنچی کہ چیزیں بہت جلدی لوگوں تک پہنچ پائیں، لیکن بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے. اور یقیناً اس کے لیے حسن صاحب کے اس انداز کی اور اس علم کی جتنی بھی میرے خیال میں تعریف کی جائے کم ہے. بہت شکریہ آپ کا حسن بھائی، آپ اتنے اچھے انداز میں سب کچھ بتاتے ہیں. بہت عنایت میرے بھائی. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حبیب اللہ شاہ. سید بھائی آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم حسن بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، دعائیں میرے بھائی آپ کی. حسن بھائی سب سے پہلے تو گاندھی سینٹر آف اسلامک لرننگ کا بہت بہت شکریہ. اور جب سے میں نے گاندھی صاحب کو فالو کرنا شروع کیا ہے تو مذہب اسلام اور اللہ کو پہچاننے میں کافی کچھ سیکھا ہے، اور اس سے میری دلچسپی بھی اور محبت بھی انتہا کی حد تک بڑھی ہے، جس کے لیے گاندھی صاحب اور ٹیم کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے. تو میرے ذہن میں جب سے میں نے گاندھی صاحب کو فالو کرنا شروع کیا ہے بہت سارے سوالات ہیں. پھر اس کے بعد میں نے فلسفہ پڑھنا شروع کیا، کیونکہ میرے ایک استاد محترم نے مجھے بتایا تھا کہ مذہب، فلسفہ اور اسلام تینوں الگ الگ چیزیں ہیں. اگر تینوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے تو مشکلات نہیں ہوں گی، لیکن اگر جو ہی ہم فلسفہ اور مذہب یا مذہب اور سائنس کو اکٹھا کرتے ہیں تب بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو میرے ذہن میں پھر اب تو چونکہ میں مذہب اور فلسفہ کو کافی زیادہ پڑھ رہا ہوں، کافی سارے سوالات ہیں، لیکن دو سوال جو کہ لنک بھی ہیں وہ میں کرنا چاہوں گا. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا فلسفہ کو بنیاد بنا کر ہم دین اسلام میں اتحاد ممکن ہے، یا وقت کے ساتھ ساتھ ہونے والی تغیر سے آنے والی مسائل پر قابو ہم پا سکتے ہیں یا نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ چونکہ عقل و منطق کے بارے میں قرآن میں بھی کئی مقامات پر ذکر ہے اور گاندھی صاحب کی تعلیمات کا نچوڑ بھی اسی پر مشتمل ہے، تو کیا اور اس کے حوالے سے پھر دو اسکول آف تھاٹ بھی بنے ہیں، ایک ہے معتزلہ اور دوسرا ہے غیر معتزلہ.
تو ہم کس اسکول آف تھاٹ کو ہمیں فالو کرنا چاہیے اور کس کو نہیں؟ کائنڈلی اس پہ تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا. آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے میرے بھائی؟ جی سر، میرا تعلق بلوچستان کے دور دراز افغانستان کے قریب بارڈر پہ ضلع ذوب سے ہے. اچھا اچھا، چلیں یہ جو لوگ آتے ہیں یہاں پر اپنا علاقے کا بھی تعارف کرائیں کہ کس پس منظر کے ہیں، تو اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں خود بھی گیا ہوں بلوچستان اور ذوب میں بھی مجھے جانے کا موقع ملا ہے. جو جس درجے کے مہمان نواز لوگ ہیں وہاں کے، اور جتنی کشادہ دلی کے ساتھ وہ استقبال کرتے ہیں، بڑا دل چاہتا ہے دوبارہ بلوچستان جانے کا. اور آج کل اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ وہاں پر جو شورش کے حالات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی دوبارہ سے امن کا گہوارہ بنا دے. جو سوال آپ نے پوچھا نا میرے بھائی، اس میں طالب علمانہ اپروچ کا جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ کوئی بھی جو فیلڈ آف نالج ہے، چاہے وہ فلسفہ ہے، چاہے وہ مذہب ہے، چاہے وہ سائنس ہے، وہ ایک انفارمیشن اور ایک آئیڈیاز ہیں جو آپ تک منتقل کر رہے ہیں. اس انفارمیشن اور اس آئیڈیا کے پیچھے جو ان کو اخذ کرنے کا نظام ہے، یعنی ان کا جو سورس ہے، جو ریفرنس ہے، اس کو ہمیں جاننا ہے کہ وہ کیا ہے. کیونکہ جس وقت تک ہمارے پاس کسی بھی چیز کے سورس نہیں ہوگا، ریفرنس نہیں ہوگا، بات پیدا کہاں سے ہو رہی ہے، بات کی اصل الاصول کیا ہے اور بات کی دریافت کے مراحل کیا ہیں، اس وقت تک جو بات اور آئیڈیا ہے اس کی وقت زیر بحث نہیں آ سکتی. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر آپ میرے سامنے آ کر ایک بہت زبردست قسم کا مضبوط نظریہ پیش کرتے ہیں، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ دیکھو جس طرح دنیا میں انسان پائے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح ان انسانوں کا جو حقیقی وجود ہے وہ ایک عالم مثال میں پایا جاتا ہے. اور یہاں پر انسان اپنی محدود صلاحیتوں کے ساتھ ظہور پذیر ہوتے ہیں، لیکن جو اصل جگہ ہے وہاں پر انسان اپنی کامل صلاحیتوں کے ساتھ وجود پذیر ہو رہے ہیں. اب آپ ایک تصور پیش کر رہے ہیں میرے سامنے عالم مثال کا. اب ممکن ہے کہ زندگی کے حوالے سے، حیات کے حوالے سے، مادے کے حوالے سے، شعور کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے بہت سارے لا ینل مسائل ہوں، بہت ساری کیوریوسٹیز ہوں جو حل نہ ہو پا رہی ہوں، اور آپ نے جو ایک پورا کا پورا فلسفہ پیش کیا ہے یا ایک نظام پیش کیا ہے اس کے نتیجے میں میری کیوریوسٹیز دور ہو جائیں. لیکن جو اصل سوال ہوگا وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا کہ جو آپ کا دعویٰ ہے، جو آئیڈیاز کی ایک دنیا آپ نے پیش کی ہے، اس کی بنائے استدلال کیا ہے، اس کا ریفرنس کیا ہے، اس کا سورس کیا ہے. گویا ہر جگہ پر جو بھی نالج ہمارے پاس آ رہا ہوگا ہمیں اس نالج کی اوریجن کو دریافت کرنا پڑے گا. تو فلسفے کے اندر جو نالج کی اوریجن ہے وہ اس نوعیت کی ہے کہ جس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. وہ کیا ہے؟ اگر آپ فلسفیوں کی تمام کے تمام جو تجزیات ہیں ان کی تحلیل کریں تو وہ اپنی اصل میں تخیل پہ مبنی ہے. اور تخیل کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ تخیل کبھی بھی میرے اور آپ کے درمیان کامن پوائنٹ آف ریفرنس نہیں بن سکتا. کامن پوائنٹ آف ریفرنس کا کیا مطلب ہے؟ کہ کوئی ایسی مشترک حقیقت نہیں بن سکتا کہ جس کی بنیاد پر میں بھی اس سفر سے گزر کے اس نتیجے پر پہنچوں جہاں سے گزر کر آپ اس نتیجے تک پہنچے ہیں. سائنس کے میدان میں آئیں تو سائنس کی جو بنائے استدلال ہے یا سائنس کا جو سورس یا اوریجن ہے وہ تجربہ اور مشاہدہ ہے، یا تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر ایک استنباط ہے. تو اب سائنس کی دنیا میں اگر آپ کوئی میرے سامنے حقیقت بیان کرتے ہیں تو میرے اور آپ کے پاس ایک ایسی کامن پوائنٹ آف ریفرنس ہے کہ جس سے گزار کر آپ بھی اس نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں جس نتیجے تک آپ مجھے پہنچانا چاہتے ہیں. تو ہمارے ہاں بہت زیادہ گھپلا ہوتا ہے عام طور پہ جب آپ نے ایک نظریہ یہاں سے اٹھایا، دوسرا نظریہ وہاں سے اٹھایا اور اس کے اختلاط سے قصر تعمیر کیا، اس کے سامنے مذہب کھڑا ہوا ہے، مذہب کے ساتھ اس کی ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی. اگر ہم وہ سفر طے کر لیں جس کی طرف میں نے یہاں پر نشاندہی کی کہ ہم نالج کے سورسز کو دریافت کریں، اور جب سورسز کے اندر ہم الگ الگ سورسز کو ڈیفائن کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہمیں کبھی بھی الجھن پیدا نہیں ہوگی. پھر ہم فلسفے کے مسائل کو فلسفے کی اوریجن میں جا کے وہاں پر حل کریں گے. وہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کیا تخیل کی بنیاد پر یہ پورا کا پورا نظریہ پیش کیا جا سکتا ہے. آپ یہ جانتے ہیں
کہ خود فلسفے کے بطن سے سائنس نے جنم لیا ہے، یعنی مابعدت طبیعت کے یا اس دنیا کے وہ مسائل جو ہماری گرفت میں نہیں ہیں، جس وقت ان بھول بھلیوں سے گزر کے تخیل کی کارپردازی کے نتیجے میں فلسفیانہ تاریخ اس مقام پہ پہنچی کہ اب ہمارے کرنے کا یہ کام ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس چیز کی دریافت میں کوئی ایسی محکم بنا استدلال نہیں رکھتے کہ جس کو دنیا کے سامنے ہم کامن پوائنٹ آف ریفرنس کے طور پہ پیش کر سکیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ماورا کے بجائے موجود پر غور کریں گے، جو ہمارے سامنے ہے، اور جو ہمارے سامنے ہے اس کے قوانین کو دریافت کر کے دنیا تک پہنچانا، یہ انسانوں اور ہمارے درمیان ایک رابطے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو پھر انہوں نے غور و فکر کیا سائنس پر، تو سائنس کی بنا استدلال تجربہ مشاہدہ ہے۔ اسی طرح یہ سمجھنا چاہیے کہ جو مذہب ہے اس کی اوریجن کیا ہے، وہ جو آئیڈیاز یا نالج کا ایک کمبینیشن آپ کو دیتا ہے، اس کا پوائنٹ آف ریفرنس کیا ہے یا اس کی سورس آف نالج کیا ہے۔ تو اس کی جو سورس آف نالج ہے وہ پیغمبروں کی خبر ہے، اور پیغمبر یہ خبر خدا تعالیٰ سے براہ راست پاتے ہیں، نہ اس کے اندر ان کے تجربے کا دخل ہے، نہ مشاہدے کا دخل ہے، نہ تخیل ہے، نہ فکر و نظر ہے، نہ استنباط و استقراء ہے، نہ کوئی استدلال کے نتیجے میں اس جگہ پر پہنچتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ وہ میسنجرز ہیں، وہ خدا کا پیغام براہ راست خدا سے اخذ کرتے ہیں اور ہمیں لا کر پہنچا دیتے ہیں۔ اب وہ جو پہنچاتے ہیں اس پیغام کو ہم نے سمجھنا ہے۔ ظاہری بات ہے ہم انسان ہیں، تو ہمارے ہاں پیغام کو پرسیو کرنے کے لیے خود فطرت نے، خود قدرت نے کچھ فلٹرز رکھ دیے ہیں۔ مثلا ہم اس پیغام کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے جو اپنے اندر کانٹرڈکشنز رکھتا ہو، مثلا ہم اس پیغام کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے جو خود ہماری فطرت کے حاصلات کے برخلاف ہو۔ تو دنیا میں ہمیشہ اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارا علم کیا ہے۔ تو علم یا تو تجربہ اور مشاہدہ ہوگا، یا اس کی بنیاد پر ہم استنباط کا عمل کریں گے، وہ استقراء میں ڈھل کر تاریخ کے ذریعے سے ایک حقیقت بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میری فطرت کے ظاہری اور باطنی حاصلات ہوں گے، یہ عقلی استنباط کے نتائج ہیں، یہ کل جمع پونجی ہے انسان کے علم کی۔ مذہب اس کے مقابلے میں ایک دوسرا سورس آف نالج انیشیٹ کرتا ہے، اور وہ خالق کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ پیغمبر کی وساطت سے آتا ہے، اور وہ خدا کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو اس کو اخذ کرنے کے لیے علم، استدلال، منطق، غور و فکر، اس کی ریشنل کو سمجھنا، اس کی حقیقت کو سمجھنا، مذہب کی ریلیونس کو دریافت کرنا، مذہب ظاہری بات ہے اگر آج آیا تو اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کی ہسٹری میں جو پرانی الہامی کتابیں ہیں ان سے اس کا تعلق پیدا کرنا، یہ سارا عقلی فکری کام ہوگا، لیکن اس بات کو مان کر کہ یہ ایک دوسرے سورس سے ہمیں ملا ہے۔ تو اگر آپ ان چیزوں کو ڈیفائن کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو کبھی بھی وہ الجھن پیدا نہیں ہوگی جس الجھن کا آپ نے یہاں پر اظہار کیا۔ جی جزاک اللہ خیرہ حسن بھائی، بہت شکریہ حبیب اللہ بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ حسن بھائی نیکسٹ بھائی ہمارے ساتھ جوائن ہوئے ہیں پاکستان کے خیبر پختونخوا سے راشد بھائی۔ راشد بھائی آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم حسن بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام، دعائیں جی ٹھیک ٹھاک۔ حسن بھائی میں تو غامدی صاحب کو تقریباً 1 سال سے سن رہا ہوں، مجھے بڑا اطمینان ہوا ہے، جو کہ پہلے مجھے اسلام پہ اتنا نہیں تھا خیال، مطلب ہر چیز کو دبا دیتا جو مجھے کوسچنز آتے تھے، تو اب ماشاءاللہ میرے اچھا ریشنل شعور پر میں سیکھ رہا ہوں۔ مجھے وہ ایک کوسچن ابھی میں سورہ اسرائیل پڑھ رہا تھا، اس میں یہ کہ جب دوسرا وعدہ پورا ہوا، جب رومیو نے ان پر قتل عام کیا تھا، جب یہودیوں کو، جب حضرت عیسیٰ کو انہوں نے نہیں مانا تھا 40 سال بعد، تو پھر مجھے یہ سوال ہے کہ اللہ پاک نے پھر رومیو کو اللہ کے بندے کیوں قرار دیے؟ کیونکہ انہوں نے بھی تو جرم کیا ہے، یہودیوں کو انہوں نے بھی تو قتل کیا ہے۔ تو مجھے یہ سوال صحیح سے سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو کائنڈلی اس کی وضاحت کیجیے۔ جی، پوری کائنات خدا کا کنبہ ہے، اور پوری کائنات کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ خدا ہی کے بندے ہیں۔ اولی باسن شدید میرے طاقتور بندے کہنے سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے مقرب ترین بندے تھے یا وہ میرے ماننے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جب اس طرح کی کوئی تعبیر اختیار کرتے ہیں جہاں پر یہ بتانا پیش نظر ہو، تو وہاں پر یہ الفاظ نہیں ہوتے، وہاں پر تو صدیقین کے الفاظ ہیں، صالحین کے الفاظ ہیں، شہداء کے الفاظ ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، تو وہ تعبیرات اختیار کی جاتی ہیں۔ یہاں پر تو کہنا یہ مراد ہے کہ یہ جو تم پر معاملہ ہوا تھا، شاید تم بظاہر سمجھو کہ یہ تو ایک قوم نے دوسری قوم پر حملہ کر دیا ہے، لیکن اصل میں کائنات کا نظم و نسق اور تدابیر امور میرے ہاتھ میں ہے۔
تو کچھ چیزیں میں کر رہا ہوتا ہوں. ان قوموں میں اگر شورش پیدا ہوئی ہے, وہ قومیں باغی قومیں بنی ہیں, تو میں اگر چاہوں تو ان کو وہیں پہ ختم کر سکتا ہوں. لیکن میری جو اسکیم ہے اس اسکیم میں ان کو روک نہیں رہا ان کی تعدی سے. تو وہ تو تعدی یا ظلم کر رہے ہیں اپنے انیشیٹو پر, کیونکہ دنیا تو ارادے اختیار کے امتحان کی صورت میں وجود پذیر ہوئی ہے. لیکن اس کائنات کے اوپر میں بیٹھا ہوا ہوں, تو میں اگر چاہتا, یعنی اگر خدا تعالیٰ چاہتے رومی حملہ آور ہو رہے تھے تو وہاں پر کوئی طوفان لے آتے تو رومی حملہ آور نہ ہو سکتے. خدا کا اذن, خدا کی مشیت اس میں شامل حال ہو گئی کہ وہ وہاں تک پہنچے اور اس قوم پر حملہ آور ہو گئے. تو یہ کائنات کے پس منظر میں جو ایک اسکیم کار فرمایا, اس سے بھی ایک طرح سے تھوڑا سا پردہ اٹھا ہے کہ بظاہر دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ علت و معلول کے نتیجے میں اور سبب اور اسباب کے تحت ہو رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی جو شان بے نیازی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو حکمت بالغہ ہے وہ بھی پیچھے کار فرما ہوتی ہے. اس کو ایک اور مثال سے آپ سمجھیں. مثال کے طور پہ انگریزوں نے بر صغیر کے اوپر, کیا پوری دنیا کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا. کالونیز بنی ہوئی تھی افریقہ سے لے کے مراکش تک اور انڈونیشیا سے لے کے ہندوستان تک. ہر جگہ پر انگریز جو ہے وہ حکومت کر رہے تھے. دنیا کے نظم و نسق کو انہوں نے سنبھالا تھا. برطانیہ عظمیٰ کا سورج کہتے ہیں غروب نہیں ہوتا تھا, یعنی اتنی بڑی سلطنت تھی کہ اگر ہندوستان میں سورج غروب ہوتا ہے تو کے طور پہ آسٹریلیا میں نکل رہا ہوتا تھا یا کینیڈا میں نکل رہا ہوتا تھا. تو اتنی بڑی ان کی سلطنت تھی, حکومت تھی. لیکن اس کا خاتمہ کیسے ہوا؟ اس کا خاتمہ دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں ہوا. اب دوسری جنگ عظیم جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کائنات کے کچھ قوانین, اللہ تعالیٰ اس کو بتاتا ہے, قوموں کے عروج و زوال کے قوانین ہیں کہ کیسے وہ تلک الایام نداولها بین الناس ہوتا ہے, اسٹیج پہ لاتا ہے, وہاں سے اتارتا ہے. تو پس منظر میں بہت کچھ جاری ہوتا ہے. تو اب دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں پوری دنیا سے جو برطانوی استبداد اور استعمار تھا اس کا خاتمہ ہو گیا. تو اگر آپ غور و فکر کریں تو یہ اگر آپ منطق کے اصولوں پہ دیکھیں کہ یہ کیسے خاتمہ ہو تو سمجھ میں نہیں آتی. کچھ چیزیں عالمی سطح پر وجود پذیر ہوئیں, ان کو اللہ کا اذن ہوا. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ دنیا سے اس دور کا خاتمہ ہو, تو پھر اس دور کا خاتمہ ہوا. تو بہت سارے ایسے اسباب ہوتے ہیں, عوامل ہوتے ہیں جو من جانب اللہ ہوتے ہیں, لیکن اللہ کی جانب سے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انصاف پر بھی مبنی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو انیشیٹ نہیں کرتا, بلکہ اللہ تعالیٰ وہاں پر ایک شخص تعدی کر رہا ہے, اس تعدی پر اللہ کی مہلت کے نتیجے میں ایک دوسری قوم جو کہ کسی عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے, اس کے اوپر وہ ظلم کا اطلاق ہو جاتا ہے. تو اللہ کے بندے ہونے سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کوئی مکرم بندے تھے یا کسی الوہی مشن کے تحت یہ کام کر رہے تھے. وہ تو اپنے غلبے کی نفسیات میں آ کے حملہ آور ہوئے ہیں, اور انہوں نے جو ظلم وہاں پر کیا ہے اللہ تعالیٰ اس ظلم کا ان سے حساب لے گا. تو پس منظر میں یہ چیز کار فرما ہے. جی بہت شکریہ حسن بھائی, جزاک اللہ. راشد بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. حسن بھائی نیکسٹ بھائی ہمارے ساتھ عبداللہ بھائی ہیں کشمیر سے. عبداللہ بھائی آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حسن بھائی ٹھیک ہو آپ؟ اللہ کا شکر, دعائیں جی. میرا یہ حسن بھائی سے سوال ہے کہ میں نے کچھ جو کہ معتذرین ہیں استاد گاندھی صاحب پر, تو ان کے حوالے سے میں نے کچھ ان کی باتیں سنی, تو اس میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ استاد کے وہاں دین کا ایک سورس فطرت ہے, جو چیزیں وہ قرآن اور سنت سے جن کی وہ حرمت, چاہے مطلب خرونش کی چیزیں, کوئی مینلی انہوں نے اگزامپل وہاں لی تھی, کچھ ایسے کتے کی انہوں نے مثال لی تھی, تو جن کو وہ وہاں سے ان کی حرمت ثابت کر نہیں سکتے, تو وہ ان کو فطرت سے ثابت کرتے ہیں کہ ان کی حرمت فطرت سے ثابت ہے. تو چونکہ فطرت تو بہت سارے اقوام میں کچھ الگ بھی ہوتی ہیں, جیسے چائنیز کے یہاں, تو فطرت کیسے ایک سورس آف دین بن سکتے ہیں؟ کیا پہلا تو میرا سوال اس پہ, کیا واقعی استاد فطرت کو سورس آف دین کنسیڈر کرتے ہیں, اور اگر کرتے ہیں تو پھر ہم چیزوں کی حرمت کیسے اس سے ڈیفائن کر سکتے ہیں, جبکہ فطرت تو بہت سارے اقوام میں الگ الگ بھی ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر. جی دیکھیے, گاندھی صاحب نے ضمن میں جو بات لکھی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ دین کا سورس فطرت ہے. دین کا سورس تو قرآن و سنت ہے, اور قرآن و سنت ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے ملتا ہے. اس پس منظر میں اگر آپ بات کہیں تو جو صحیح اسٹیٹمنٹ ہوگی وہ یہ کہ دین کا تنہا ماخذ روئے زمین پر وہ پیغمبر کی ذات والا صفات ہے. یہی عبارت ہے جو گاندھی صاحب نے اپنی کتاب میں بالکل ابتدا میں میزان میں لکھی ہے,
اور پھر پیغمبر کی ذات سے دین کا جیسے صدور ہوتا ہے تو وہ دو صورتوں میں ہوتا ہے، ایک کتاب اللہ وہ دیتے ہیں اور دوسرا کتاب اللہ کے امتثال امر میں دین کی جو عملی پریکٹسز ہیں ان کو اپنے وجود سے، قول سے، فعل سے، تقریر سے، تصویب سے جاری فرما دیتے ہیں، اور پھر یہ دونوں چیزیں اجماع اور تواتر عملی کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس چیز کو پیغمبر پہنچا رہے ہیں، یعنی وہ قرآن میں ہو یا وہ سنت کے اندر موجود ہو، وہ اصل میں کچھ آئیڈیاز ہیں، کچھ نالج ہے، تو وہ جو آئیڈیاز اور وہ جو نالج ہیں ان کی بیسس کیا ہے؟ کیا انسان ان سے ناواقف تھے؟ کیا انسانوں کے لیے وہ پہلی دفعہ کسی حقیقت کے طور پہ سامنے آ رہی ہیں؟ تو خود جو ماخذ انہوں نے ہمیں دیا ہے قرآن کا، اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ یہ بات پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ یہ پیغمبر جو نالج، جو آئیڈیاز، جو چیز تم تک پہنچا رہے ہیں، یہ اپنی ایسنس میں ایسا نہیں ہے کہ تم ناواقف محض تھے اور پیغمبر کی زبانی سننے کے بعد پہلی دفعہ تمہارے علم میں آئی ہیں، بلکہ یہ معاملہ تو اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جس وقت میں نے تمہیں تخلیق کرنے کی بھی ابتدا نہیں کی تھی، اور اس سے پہلے میں نے تمہاری تمام ارواح کو جمع کیا تھا اور ان سے ایک عہد لیا تھا، اور وہاں پر ایک مکالمہ ہوا تھا، اور وہاں پر تم سب کی ارواح نے اس چیز کو تسلیم کیا تھا۔ جب میں نے پوچھا کہ میں تمہارا رب ہوں تو سب نے کیا اس کے جواب میں کہا؟ قالوا بلا، ہاں بالکل آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو یہ جو عہد الست ہے، یہ اس چیز کی گواہی کے طور پر قرآن مجید میں آیا ہے کہ یہ چیز، یہ عذر، یہ معذرتیں اور یہ تمہارے ترددات قیامت میں خدا کے سامنے مسیحت کے درجے کو نہیں پہنچ سکیں گے، اس لیے کہ جس خدا کے انکار پر تم کھڑے ہوئے ہو اس کی گواہی تو یہ پیغمبروں کی دنیا کی اسکیم سے بہت پہلے ارواح کے ساتھ ایک معاملہ ہو چکا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہدایت پیغمبر لے کر آئے ہیں اس کی اصل، اس کی بنیاد، اس کی حقیقت میری فطرت کے اندر پیوست ہے، یعنی خدا نے میرے اندر یہ شعور رکھا ہوا ہے کہ جس کی بنیاد پر خود پیغمبر کی ہدایت جب میرے سامنے آتی ہے تو میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ کیوں قبول کرتا ہوں؟ اس کو قرآن مجید نے دوسری جگہ پہ بتایا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یعنی یہ جو دین ہے، یہ جو ہدایت ہے، یہ جو نظام فکر تمہیں دیا جا رہا ہے، یہ تمہاری فطرت کے عین مطابق ہے۔ اور پھر اسی چیز کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، اور جہاں پر یہ کہا کہ یہی چیز ہے جو تمہارے اندر الہام کر دی ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فجورہا و تقواہا، الہام کر دی گئی ہے، تمہارے اندر یہ چیز بلٹ ان میموری کے طور پر موجود ہے، پیوست ہے، اسی کی بساط پر تمہارے سامنے جب حقائق آتے ہیں تم ان کو پرکھتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ انسان کا جائزہ لیں اپنے طور پر، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بھی بیان کیا کہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ اسی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ بعد میں اس کے ارد گرد کا معاشرہ اور ماحول اور آبا ہیں جو اس کو یہودی نصرانی بنا دیتے ہیں۔ تو فطرت مذہب ہے، فطرت اسلام ہے، لیکن اس کا ظہور کس صورت میں ہوا ہے؟ ایک نظام فکر، ایک قوانین کا مجموعہ، ایک ہدایات کا سرنامہ، وہ قرآن و سنت کی صورت میں ہوا ہے۔ تو دین کی جو اصل ہے وہ فطرت میں پائی جاتی ہے، لیکن پھر اس اجمال کی تفصیل ہے جو پیغمبر آ کر دنیا میں کرتے ہیں۔ اس پس منظر میں فطرت ہمارے یہاں زیر بحث آتی ہے، اس لیے کہ خود دین اس کو زیر بحث لے کر آیا ہے، اور پوائنٹ آف ریفرنس بننے کی تو بات ہی نہیں ہوتی فطرت کی، کیونکہ فطرت جس دن سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں جاری کی اسی دن سے انبیاء کا سلسلہ بھی جاری کر دیا ہے۔ وہ اسی فطرت کو انڈورس کر رہے ہیں، وہ اسی فطرت کی یاد دہانی کروا رہے ہیں، وہ اسی فطرت میں کہیں کوئی انحراف ہو گیا ہے یا وہ فطرت مسخ ہو رہی ہے تو اس کو ٹھیک کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو پیرلل سفر چل رہا ہے، یہاں فطرت میں پیوست حقیقت تھی دین کی، اور وہاں پر پیغمبروں کی ہدایت ساتھ ساتھ چل کے اس فطرت کے بارے میں کوئی تردد ہے کسی کے ذہن میں تو اس کو بھی رفع کرتی چلی جا رہی ہے۔ اس پس منظر میں قرآن مجید نے جب انسانوں سے گفتگو کی ہے تو اس کو مان اور جان کر کی ہے کہ یہ اپنے اندر حسن قب کا شعور رکھتے ہیں، اپنے اندر ایک اخلاقی شعور رکھتے ہیں، ان کے اندر ان چیزوں کے ساتھ ایجت کا تردد لاحق ہے اور یہ ابا کرتے ہیں ان سے۔ تو کہیں پر بھی قرآن مجید نے روبوٹ سمجھ کے انسانوں کو مخاطب نہیں بنایا، یہاں تک کہ دیکھیے خرونوش کے باب میں جب اس نے گفتگو کی تو کیا کہا؟ اعلیٰ طاعمن یطمہ، وہ چیزیں جو کھانے والے کھاتے ہیں۔ کھانے والے کھاتے ہیں سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جس کو انسان عمومی طور پہ کھانے کے قابل سمجھتے ہیں، چیل، کووں کو، کتوں کو، اس طرح سے لوگ انسان نہیں کھاتے۔ تو یہ انسانوں کا عمومی عرف ہے، اس کو اخذ ہم کیسے کرتے ہیں بڑی تفصیل سے ہم نے اس پر گفتگو کی ہے 23 اعتراضات سیریز میں، اسلام اور فطرت کے زیر عنوان، وہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔
انسانیت کا یہ مشترک تعامل تاریخ کے ذریعے مجھے منتقل ہوتا ہے، اور اس میں اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ استقراء کا عمل ہے، جس سے گزر کر ہم ان حقائق تک پہنچ جاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو انسانوں کی مشترک فطرت ہے۔ ہم خود بھی اس کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، خود بھی ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کبھی بھی غلاظت کی طرف، گندگی کی طرف نہیں جاتے۔ انسان کی فطرت اور طبیعت یا افتاد طبع یا اس کی شخصیت اس سے انحراف کرتی ہے یا اس سے ابا کرتی ہے۔ تو یہ جو بعض مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ان مثالوں کو جا کر سمجھنا چاہیے۔ میں ملیشیا میں رہا ہوں 8-10 سال، وہاں کی 20 سے 25% سے زائد آبادی چینیوں پر مشتمل ہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں چینی وہاں پر موجود ہیں۔ ان کے ساتھ ہم رہتے رہے، ان کے ساتھ دوستیاں تھیں، تعلقات تھے۔ ان چینیوں سے ہم نے پوچھا کہ کیا تم یہی کوے اور یہ بچو اور یہ چوہے اور یہ گند بلا اور غلاظت کھاتے ہو؟ تو آپ چلے جائیں ملیشیا، وہاں جا کر دیکھ لیں، کوئی بھی یہ نہیں کھاتا۔ تو وہاں سے خود میرے اندر تجسس پیدا ہوا کہ میں اس کو دیکھوں کہ یہ معاملہ کیسے ہوا۔ اگر انسانیت کا ایک مشترک حافظہ تھا اور انسان کی فطرت اور طبیعت اس سے ابا کرتی ہے، تو آپ اس کی تاریخ کو جانیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ عمومی طور پر پوری مملکت یا عوام کی سطح پہ ایک چیز اس طرح ایکسیپٹیبل ہو جاتی ہے۔ وہاں پر بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ فطرت مسخ نہیں ہوتی۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ایک ملان رکھا ہے، لیکن کبھی کبھی ایک غالب اکثریت قوموں کی وہ خلاف فطرت فعل میں مبتلا ہو جاتی ہے، جیسے کہ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آتا ہے۔ تو اس کی گارنٹی کہیں نہیں دی جا سکتی کہ انسان ابا نہیں کرے گا، انسان اس سے انحراف نہیں کرے گا۔ انسان کو تو ارادے اختیار کی صلاحیت دی، اور روز جو آدمی قتل کرتا ہے وہ فطرت سے انحراف کر رہا ہوتا ہے۔ جان کی حرمت میرے اندر موجود ہے، جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا کوئی خون نہ بہائے۔ اس کو دیکھیں قرآن مجید نے ایک اور جگہ ایک دوسرے انداز سے بڑا اچھا ٹیسٹ دے کر بیان کیا کہ کیا تم خود کبھی یہ چاہو گے کہ تمہارے ساتھ چوری ہو، تمہارے ساتھ یہ تعدی ہو؟ ہم نہیں چاہتے۔ کیوں نہیں چاہتے؟ کہ اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز ہماری طبیعت قبول، لیکن پھر بھی ہم انحراف کرتے ہیں۔ تو یہ جو کتے بلی اور کووں والی باتیں ہیں، یہ دنیا کے ان علاقوں میں کہ جہاں پر قحط آیا، ایسی صورتحال تھی۔ خود ملیشیا میں جو لوگ وہاں پر آئے تھے، چینی پوری دنیا میں گئے ہیں، یہاں امریکہ تک میں آئے ہیں، یہاں پر انہوں نے بڑے بڑے پروجیکٹس پہ کام کیا، ہزاروں لوگ اس دوران مر جاتے تھے اس لیے کہ دھماکے ہوتے تھے، اور یہاں پر بہت بڑے دنیا کا ایک بڑا پروجیکٹ ہے ہوور ڈیم کا بھی، اس کی آپ تاریخ نکال کے دیکھیں کیسے چینی مزدوروں کو دنیا بھر سے لایا جاتا تھا۔ ملیشیا میں بھی انگریز ان کو لے کر آئے، استعماری دور میں ہی چینیوں۔ تو ان سے معلوم یہ ہوا کہ وہ یہ کہتے تھے، وہ جب بچپن میں آئے یہاں پہ، کہ 2 یا 3 دنوں میں ایک کھانا ملتا تھا ہمیں، اتنی غربت، اتنا قحط کا عالم تھا بعض علاقوں میں۔ تو وہاں پر سے یہ انحراف شروع ہوا کہ آپ کو یہ چیل، کوے یا گوشت یا پروٹین حاصل کرنے کے لیے جو چیز ملتی ہے، تو آپ بقائے اصلاح کے اصول پر کہ بھئی اب تو جینا ہے، اور جینے کے لیے جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ کام آپ کرتے ہیں، تو اس پر پھر آپ جو چیز آپ کو ملتی ہے اس پر غلبہ پا کر آپ اس کو کھا پی لیتے ہیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ انسان چونکہ تاریخ کا بڑا اسیر ہوتا ہے اور اس کو اپنے آبا کی قربانی کے ساتھ ریلیشن کو جوڑنا ہوتا ہے، تو کچھ چیزیں ڈیلیگیسی کی صورت اختیار کر جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آج آپ جائیے وہاں پیرس کے اندر ڈیلیگیسی ہے مینڈک کھانے کی، تو اس طریقے سے پھر کچھ چیزیں کچھ معاشرت میں اپنے آبا کی تاریخ یا ایک اپنی انفرادی حیثیت کو اپنا کر بن جاتی ہیں، اور پھر وہ آگے کچھ نسلوں میں ایوالو ہوتی ہے۔ اس پہ آپ صبر کریں، کچھ ہی عرصے بعد یہ صورت پھر اصل پر لوٹ جاتی ہے، اس میں 1-2 صدیاں بیچ میں گزرتی ہیں۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ کبھی نہیں کہا جا رہا ہوتا کہ فطرت ہمارے ہاں دین کا سورس ہے اور ہم وہاں پر جا کے دین کی ہدایت اخذ کریں گے، نہیں۔ فطری مقدمات سے متصادم کوئی چیز دین کی نہیں ہو سکتی، اور دین جس وقت گفتگو کرتا ہے تو وہ ان فطری مقدمات کو ڈیفائن نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے جس وقت حرمتیں بتائی ہیں تو وہ ان معاملات میں بتائی ہیں جہاں پر کوئی چیز مشتبہ ہو جاتی ہے، ورنہ کہیں قرآن مجید میں یہ چیز زیر بحث ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، تعین کر کے بتاتا ہوں کہ خبائث کیا ہوتے ہیں اور بہیمۃ الانعام کیا چیزیں ہوتی ہیں، تعین کر کے بتاتا ہوں۔ نہیں بتایا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے میری عقل پر اعتماد کیا ہے کہ یہ طیب اور خبیث کا ایک کانسیپٹ ہے جو اپنے اندر رکھتا ہے، اور یہ خود اطلاق کرتا ہے۔ آپ پورے ذخیرے کو پڑھ جائیں تو اس کے پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ کیا کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر تعین کی ہے کسی معاملے میں، تو اس کو ماخذ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فطرت میں تو یہ بات تھی نہیں، یہ روایت ہے۔ یہ اگر غور کریں کہ اگر وہ روایت ہم تک نہ پہنچتی تو کیا طیب خبیث کا تعارف ہمیں نہ ہوتا؟ یا قرآن مجید جس وقت یہ گفتگو کر رہا ہے وہ اس وقت محتاج ہے یا منتظر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ روایت سامنے آ جائے کچھ کہ کچلی والے درندے اور چنگال والے پرندے یہ کھانا ممنوع ہے، تب اس کے خبیث کی تعین ہوگی۔ تو اس طریقے سے معاملات نہیں ہوتے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آج کے دور میں کوئی فقیہ اٹھ کے کوئی بات کرتا ہے تو وہ طیب اور خبیث کے بابین کوئی مشتبہ صورتحال ہے، تو وہاں پر آپ کو ایک پرنسپل دے رہا ہوتا ہے، وہ فطرت کی تعین نہیں کر رہا ہوتا۔ تو فطرت روشنی ہے، فطرت اصل ہے، اسی کی بنیاد پر
دین مجھ سے متعلق ہوتا ہے، اسی کی بنیاد پر خدا کا مجھے تعارف ہوتا ہے، وہ میرے لیے اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کی بنیاد پر مجھ سے جواب دہی ہوگی قیامت کے اندر، اور مجھ پر انبیاء کی ہدایت نہ بھی پہنچی ہو تب بھی اس فطرت کی روشنی کی بنا پر اللہ تعالیٰ مجھے مسئول ٹھہرائیں گے اور مجھے جہنم تک میں داخل کر سکتے ہیں۔ جی حسن بھائی، لیکن یہ جو فطرت ہوتی ہے، چونکہ یہ تو وہی بات ہے نا کہ یہ تو الگ الگ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک آیت بھی پیش کی وہ سورۃ البقرہ کی، جس میں وہ مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہو جبکہ اس میں آپ کے لیے بھلائی نہیں ہوتی ہے، اور جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو اس میں آپ کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ تو وہ اس میں بیان کر رہے ہیں کہ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو تو یہ کہہ کہ وہ کسی خیر کی چیز کو اس میں یہ برائی ڈھونڈ رہے ہوئے اور کسی بھلائی والی چیز کو وہ اچھا سمجھ رہے ہوں گے۔ جی یہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ فطرت میں اچھائی اور برائی کا تصور موجود ہے۔ جس وقت آپ اطلاق کرتے ہیں، اطلاق کر کے آپ ایک تصور پیدا کر کے اس کو اچھائی سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ اطلاق ہوتا کن چیزوں میں، ذرا اس پہ غور و فکر کریں۔ مثال کے طور پہ جس پس منظر میں یہ آیت آئی ہے وہاں پر کون لوگ کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو دین کی ہدایت میں ایک انحراف کر بیٹھے ہیں۔ اس ہدایت میں یا اہل کتاب ہیں یا مشرکین ہیں، وہ ایک چیز کو اچھا سمجھ رہے ہیں اپنے لحاظ سے۔ اچھا، ان کے پاس آپ جائیں تو کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو خلاف فطرت سمجھنے کے باوجود اچھا سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہتے۔ وہ یہ کہتے ہیں شرک کرتے ہوئے بھی کہ ما نعبدوہ الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو اس لیے شرک کر رہے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کرتے ہیں۔ یعنی خدا کا وہی تصور موجود ہے، خدا کی خوشنودی اور تائید کا وہی فلسفہ موجود ہے جس کو ہماری فطرت پکار کر آپ کو کہتی ہے۔ اطلاق میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی چیز زیر بحث ہے کہ جس چیز کو تم اچھا سمجھ رہے ہو وہ حقیقت میں اچھی نہیں ہے، حقیقت میں اچھی نہیں ہے۔ یعنی یہ بات کہنا کہ جی میں شرک کر رہا ہوں، یہ مجھے فائدہ پہنچائے گا، یہ میرے آبا ہیں، یہ میرے شفیع ہیں، یہ میرے ناصر ہیں جو مجھے قیامت میں بچا لیں گے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو اطلاق کے اندر تو ہمیشہ اختلاف ہوگا۔ اطلاق میں اگر اختلاف نہ ہو فطرت کی تعین میں تو پھر انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ انبیاء تو آتے ہی اسی لیے کہ انسان اختلاف کرتا ہے۔ اسی لیے جو میں نے اتنی لمبی تقریر کی اس میں یہی بتانے کی کوشش کی کہ انسان تو انحراف کرے گا، انسان تو اس سے ہٹے گا، دین اس کو اسی چیز پر لے کر آئے گا، جس چیز پر لے کر آئے گا وہ حقیقی فطرت ہوگی۔ تو دین ساتھ ساتھ چل کے بتا رہا ہے کہ جس چیز کو تم اپنا رہے ہو وہ چیز تمہارے اطلاق کی غلطی ہے، اور آؤ تم بھی اس چیز پر آؤ جس کو تمہاری فطرت مانتی ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ تو اطلاق میں اختلاف کسی چیز کو خلاف فطرت ہونے کے باوجود اخذ کر لینے کے لیے لازمی اور ناگزیر تقاضا نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ عبداللہ بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ نیکسٹ بھائی کی طرف چلتے ہیں، ہمایوں مجید بھائی۔ آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں، اور سوال کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں۔ جی ہمایوں بھائی۔ السلام علیکم حسن بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی میں کشمیر انڈیا سے ہوں، اور تقریباً 10 سال سے زیادہ استاد محترم کو سن رہا ہوں، اور آپ کے جو اعتراضات ہے 23 اعتراضات، اور تقریباً ان کو وہ بھی میں سن رہا ہوں، اور بہت فائدہ ملا الحمدللہ آپ کے اس پلیٹ فارم سے۔ تو فی الحال میں ایک سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، جسارت کرتا ہوں کہ جب ہم کسی سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے، دینی مسئلہ، تو ہم اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں بڑے ادب کے ساتھ۔ ہم اس کو قرآن کی کوئی آیت کا ریفرنس بھی ہم دیتے ہیں، یا سنت کا حوالہ دیتے ہیں، یا کوئی کسی حدیث کا بھی حوالہ دیتے ہیں، اور پھر بھی وہ ہماری بات نہیں مانتا ہے، یعنی اپنی ضد پر رہتا ہے، یا بعض اوقات وہ مذاق اڑانے کی کوشش کر رہا ہے یا ٹھٹھا مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس سچویشن میں ہم کیسے اس کو سمجھائیں گے، یا کس طرح سے ہم اس صورتحال کو قابو کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، جس شخص کو آپ کوئی چیز سمجھانے جا رہے ہیں اس سے پہلے اس کے بارے میں کچھ چیزیں جاننا بہت ضروری ہے۔ مثلاً یہ کہ اس کی شخصیت کیا ہے، اس کا علم اور تربیت اور پس منظر کیا ہے، وہ حقائق کو کیسے پرسیو کرتا ہے۔ ان چیزوں کو جانے بغیر اگر آپ کسی شخص پر وہ حقائق منکشف کرنا شروع کر دیں گے کہ جس کے لیے زمین ابھی تیار ہی نہیں ہوئی، تو اس کا تو وہی رد عمل آئے گا جس کا آپ کو سامنا کرنا پڑا۔ خود قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ فذکر ان نفعت الذکر، اس وقت تذکیر یاد دہانی نیکی کی بات کرو اگر وہ فائدہ دیتی ہو۔ کیا مطلب فائدہ دیتی ہو؟ مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اس کے لیے آمادہ ہو،
اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی اطلاقی موضوع پر جب آپ گفتگو کرتے ہیں اس سے پہلے اگر پرنسپلز پر آپ کا اور آپ کے مخاطب کا اتفاق نہ ہو تو کبھی بھی آپ اس جگہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے جہاں پر آپ اس کو پہنچانا چاہ رہے ہیں. مثلا میں اگر کسی شخص سے گفتگو کروں گا کسی دینی معاملے میں تو سب سے پہلے اس سے پوچھوں گا کہ آپ کی نظر میں دین کے سورس کیا ہے. وہ شخص سے کہے گا جی میری نظر میں دین کا سورس قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے اور قیاس ہے. تو اب میں کوئی بھی دعویٰ کروں گا، مثلا میں نے اس کو نزول مسیح سمجھانا ہے یا اس موضوع پر میں نے اس سے گفتگو کرنی ہے، تو پہلے مجھے اجماع پر گفتگو کرنی پڑے گی. اس کے ذہن سے اس چیز کو نکالنا پڑے گا. فہم کا اجماع دین کا کوئی سورس نہیں بنتا، اس لیے کہ پھر جب میں گفتگو کر رہا ہوں گا نزول مسیح کی روایات پر تو سامنے اجماع کھڑا ہوا ہوگا، تو کبھی بھی گفتگو کمیونیکیشن میں ڈھل ہی نہیں سکتی. تو پہلی چیز جس کا اندازہ کرنا چاہیے وہ یہ کہ بندہ کون ہے، علمی انداز سے چیزوں کی تجزیہ تحلیل کرتا ہے، کوئی متشدد متعصب قسم کا کسی مولوی صاحب کا مرید ہے یا اپنا ایک فکری پس منظر ٹروتھ سیکر ہے، تلاش حق کی جستجو کا مسافر ہے، کیا ہے، تو اس بندے کا انتخاب کیا جائے اگر اس سے بات ہو رہی ہے. دوسری چیز یہ کہ پرنسپلز پر پہلے اتفاق پیدا کیا جائے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو اس شخص سے یہ اندازہ ہو کہ بھائی یہ بات اس تک پہنچ نہیں رہی تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی داروغہ بنا کے نہیں بھیجا. آپ کے ذمہ یہ دعوت کا منصب نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کے ہر شخص تک حق بات پہنچائیں. آپ اپنا علم کا سفر طے کریں، اچھے لوگوں کو تلاش کریں، اس صحبت میں جائیں جہاں پر کچھ ہم فکر ہم خیال لوگ ہوں. تو ہر معاشرے میں یہ آپ کو مل جاتے ہیں. میں خود اپنی زندگی کا تجربہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ابتدا میں اسی طرح ہم سر پیٹتے رہے، رشتہ داروں میں، دوستوں میں جو قریبی احباب تھے، کیونکہ ہر انسان اپنے ارد گرد ہی چاہتا ہے کہ انہی کو تبدیل کیا جائے، انہی کے اندر یہ فکری شعور پیدا کیا جائے. جب اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ تو پیدا ہی نہیں ہو سکتا تو پھر ان لوگوں کا، ان حلقوں کا انتخاب کیا کہ جہاں پر کم سے کم کمیونیکیشن ہو جاتی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہر مذہبی اور تہذیب کے اندر مختلف سطحیں ہوتی ہیں لوگوں کی. ایک عام لوگوں کی سطح ہوتی ہے جو مقلد بحث اور ایک جامد فکر کے لوگ ہوتے ہیں، جو تقلید ہی کو اپنائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا آگے اور پیچھے کا. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑا سا آگے بڑھ کر خود اپنے استدلال کو جاننے والے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے دینی مدارس کے طلبہ ہوتے ہیں. ایک اس سے آگے کا درجہ ہوتا ہے جو تھوڑا سا تحقیقی ذوق اور رجحان رکھتے ہیں اور کچھ ادھر ادھر کی باتوں کو بھی جانتے ہیں. اور پھر ایک اس سے آگے کا درجہ ہوتا ہے کہ جو کبھی بھی غور و فکر میں ان چیزوں کو پیر کی بیڑی بننے نہیں دیتے کہ وہ کسی مسلک کے تعصب کے کھڑے اندر ہو کے چیزوں کو دیکھیں. تو ان چیزوں میں آپ اگر غور و فکر تو آپ کو بڑے اچھے لوگ مل جائیں گے کچھ ہی عرصے بعد. آج کل تو آن لائن کمیونٹیز کا زمانہ ہے، ارد گرد آپ دیکھیں گے تو نئے حلقوں سے آپ متعارف ہوں گے، ان سے نکلیں گے جن کے ساتھ سر پیٹ پیٹ کر اپنا بھی بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. نئے لوگوں میں جائیں گے، خود آپ کو وہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. آپ بات رکھیں گے، اگلے دو سوال اٹھائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار یہ بات تو خود مجھ پہ واضح نہیں تھی. تو علم اور فکر کا سفر شروع ہو جائے گا. یہاں پر کیا ہوگا کہ آپ کا بھی علم اور فکر کا سفر رکا رہے گا اور اس کا بھی رکا رہے گا. جی ہمایوں بھائی، امید کرتے ہیں کہ آپ کا سوال ایڈریس ہو چکا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. نیکسٹ بھائی ہیں فیل موٹیویٹڈ کے نام سے کسی نے جوائن کیا ہے. وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے اپنا نام اور اپنی لوکیشن بتا کر سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم حسن بھائی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حسن بھائی، میں ساؤتھ کوریا سے ہوں اور بیسیکلی پاکستان فیصل آباد سے ہوں. اچھا، وہاں کیا کر رہے ہیں؟ ساؤتھ کوریا میں کیا کر رہے ہیں؟ جی میں ادھر وہ کام کے سلسلے میں ادھر. تو وہاں پر آپ نے دیکھا کسی کو یہ کتے بلے اور چیل کوے کھاتے ہوئے؟ حسن بھائی نہیں، ان کا کھانا تھوڑا سا اچھا ہوتا ہے، لیکن یہ پگ وغیرہ کھاتے ہیں، سور وغیرہ. تو باقی اوور آل جو ان کا جو کھانا ہے وہ کافی اچھا ہوتا ہے ڈائٹ وغیرہ کے حساب سے نا. وہ پاکستان کی طرح نہیں ہوتا، فیٹی فوڈ ہوتا ہے زیادہ پاکستان میں. صحیح ہے. جی چیل کوے تو ادھر نہیں، ایسے تو نہیں ہوتا ادھر. کافی وہ لوگوں میں عام طور پہ یہ ابہام ہوتا ہے کہ وہ جو اس طرح کی اقوام ہیں، چینی ہیں یا کورینز ہیں یا اس طرح کی باقی، وہ چند علاقوں اور چند دیہاتوں کے اندر سے کچھ خبریں، چونکہ اب یوٹیوب پہ چیزیں آ جاتی ہیں یا کچھ تاریخی چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ پورے چین کے اندر لوگ یہی کام کر رہے ہیں. یعنی عرب لوگوں کی فطرت مسخ ہو گئی ہے، ورنہ دنیا بھر میں یہی چیز ہے. گائے کا گوشت، بکرے کا گوشت اور یہ گائے بھینس کا گوشت یہ کھایا جاتا ہے. سور ایک چونکہ مشترک اور مشتبہ جانور تھا، جو ہے تو گوٹ کی اسپیشیز سے، لیکن اس کی چونکہ فگز بھی ہوتی ہیں اور چیر پھاڑ بھی کرتا ہے، تو اس کے بارے میں قرآن مجید نے وہ بھی دیکھے مشتبہ جانور ہے، تبھی لوگ وہاں پر گئے ہیں. اسی لیے دنیا بھر میں لوگ سور اس طرح سے کھاتے ہیں کیونکہ ایک مشتبہ جانور تھا. تو باقی دنیا بھر میں لوگ وہی کچھ کھاتے ہیں.
آپ نے جو پہلے بات کی نا وہ بالکل 100% بالکل ٹھیک بات کی کہ جیسے ویتنام کی جو جنگ وغیرہ ہوئی تھی وہ ان میں بہت زیادہ فقدان پڑ گیا تھا, وہ قحط پڑ گیا تھا, وہ یہ چیزیں کھانا شروع کر دیا تھا نا. ویتنام کے لوگ ادھر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم یہ چیز کھاتے ہیں, اور کمبوڈیا کے لوگ یا اس طرح کی جو کنٹری ہے نا تائیوان وغیرہ کے, وہ جہاں پہ فوڈ کا جو فقدان ہے نا وہ لوگ ایسی چیزیں کھاتے ہیں. وہ بھی مجبوری میں شروع کیا تھا لیکن بعد میں ان کی عادت بن گئی اور ان کا جو ہے نا وہ فوڈ میں شامل ہو گئے, تو وہ ابھی چھوڑ نہیں سکتے نا ایسی چیزیں. ایسے جی بالکل آپ نے ٹھیک بولا تھا. اچھا حسن بھائی میرا چھوٹا سا یہ کویشچن تھا کہ جیسے دین میں جو ہے وہ ہر ایک جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ اپنے استاد سے جو اختلاف کرتا ہے کچھ باتوں میں, ٹھیک ہے, تو اس باتوں میں کچھ باتوں میں اختلاف کرتے کرتے وہ اپنی ایک علیحدہ ایک پہلے گروہ بناتا ہے, پھر وہ گروہ سے ایک جماعت کی شکل اختیار کرتی ہے اور پھر بعد میں ایک فکر بن جاتی ہے. تو میں یہ کویشچن کر رہا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر کوئی بھی کسی کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, جیسے میں ریسنٹلی مثال دیتا ہوں, جیسے انجینئر صاحب ہیں وہ بولتے ہیں کہ میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا اسٹوڈنٹ ہوں, لیکن وہ بہت سی باتوں میں ڈاکٹر اسرار صاحب سے اختلاف بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی وہ ایک گروہ سے ایک جماعت کی شکل اختیار کر گئے اور ابھی آنے والے وقت میں جو ایک فکر کی جو ہے نا وہ شکل اختیار کر جائیں گے کہ ایک فکر بن گئی وہ انجینئر بھی, ٹھیک ہے. تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ ایسے تو جیسے ہی کوئی دور بدلتا ہے ہر 20 سال کے بعد 25 سال کے بعد ایک نئی فکر کھڑی ہو جاتی ہے, تو یہ تو بہت زیادہ پرابلم اسٹرگل ہوتی ہے ایک عام آدمی کو کہ وہ دین کا جو علم ہے وہ کیسے حاصل کرے. ایک شاگرد ہے وہ اپنے استاد سے اختلاف کرتا ہے, وہ اپنے استاد سے اختلاف کرتا ہے, ایسے اختلاف کرتے کرتے وہ کافی باتوں میں اختلاف ہو جاتا ہے نا اوپر جاتے تک, لاسٹ تک جانے, بیسک جیسے بولتے ہیں کہ روٹ تک جانے کے لیے. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کیا انسان کو کرنا چاہیے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی, انجینئرنگ تو ویسے کوئی الگ فکر بن نہیں سکے گی, اس لیے کہ پہلے سے انجینئرنگ کا شعبہ الگ سے موجود ہے اور انجینئرز بن رہے ہیں, انجینئرنگ کے طبقات بھی ہیں. تو اور یہ جو آپ نے بات فرمائی اسٹوڈنٹ والی, یہ بھی آج کل بڑی مبہم ہوتی ہے کہ کسی نے اگر کسی کی بات سنی ہے یا کسی کی بات کی تائید کی ہے تو وہ اس کا اس طرح سے ہم فکر بن گیا ہے یا اسٹوڈنٹ بن گیا ہے. یہ عام طور پہ جو زبان کے اسالیب ہوتے ہیں ان میں یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ فلاں میری بات سن رہا ہے تو میرا شاگرد ہے یا میرا طالب علم ہے, ورنہ حقیقی طور پہ یہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہو رہا ہوتا کہ بہت زیادہ ہو رہا ہو. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ امت کے اندر آج تک جو بڑے رجحانات ہیں, جو بڑے منہاج جس کو آپ کہتے ہیں, بڑی میتھڈالوجیز ہیں دین کو سمجھنے کی, وہ بہت زیادہ نہیں ہیں, وہ کل ملا کے 4 یا 5 ہی ہیں. یعنی ایک فقہی منہاج ہے, فقہی میتھڈالوجی ہے, ایک ہمارے ہاں سلفی میتھڈالوجی ہے, ایک ہمارے ہاں صوفی میتھڈالوجی ہے, ایک ہمارے یہاں آپ کہہ سکتے ہیں گزشتہ 100 سال کے اندر فرائی میتھڈالوجی سامنے آئی ہے یا فرائی مکتب فکر یا منہاج سامنے آیا ہے. اور پھر یہ جو پچھلے منہاج موجود ہیں ان کے اندر سے کچھ ایک اختلاط سے منہاج بن جاتا ہے, جیسے بر صغیر کے اندر یا خود صوفیاء کے حلقوں کے اندر ایک منہاج عقیدت وجود پذیر ہو گیا. تو اگر آپ اوپر جا کر دیکھیں نا تو بنیادی طور پر 4-5 ہی بیسک اپروچز ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں. مثال کے طور ڈاکٹر اسرار صاحب کی آپ نے مثال دی, انہی کو لے لیں. تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اصول میں مولانا مودودی ہی کی سیاسی تعبیر پر کھڑے ہوئے ہیں, اور اس میں کہیں وہ اطلاق میں اختلاف کر رہے ہیں کہ بھائی یہ تنظیم انقلاب کے ذریعے پہ وہ تبدیلی لائے گی اقامت دین کی جو مولانا مودودی اس وقت جمہوری معاشروں کے اندر انتخاب کے ذریعے لانا چاہتے ہیں. تو اطلاق میں, آپریشنز میں, تدبیر میں اختلاف ہو جاتا ہے. خود مولانا مودودی کی فکر کو آپ دیکھیں تو وہ دین کی یقینی طور پہ سیاسی تعبیر کے بانی ہیں, لیکن اس فکر کی جو اساس ہے وہ تو خود ہمیں نظر آتی ہے. پیچھے شاہ ولی اللہ کیا موجود ہے, اس سے پیچھے امام ابن تیمیہ کیا موجود ہے, اس سے اگر اوپر اٹھا دے تو خود جو فقہی تعبیر کے اندر کچھ جہاد و قتال کے استدلالات سے نکلے ہوئے نتائج ہیں ان سے وہ ماخوذ ہے. تو اصل میں آپ دیکھیں تو ہر آئیڈیالوجی اپنے نظام فکر میں اوپر بڑی محدود ہو رہی ہوتی ہے. تو امت میں اس لحاظ سے ہمارے ہاں کو بہت زیادہ منہاج یا میتھڈالوجیز نہیں ہیں. ان کے اطلاق میں, ان کی پریزنٹیشن میں کچھ ندرت پیدا کر کے کچھ لوگ نیا پن لے آتے ہیں, ورنہ ہمارے ہاں تو یہی صوفیانہ طرز فکر ہے جو چل رہا ہے, یا وہ فقہی استدلال ہوگا یا سلفی استدلال ہوگا. اس میں جو خرابی پیدا ہوتی ہے نا, وہ خرابی یہاں سے نہیں پیدا ہوتی کہ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہے. اسکول آف تھاٹ آپ دیکھیں فلسفے کے اندر, سائنس کے اندر, میڈیکل کے اندر اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ آدمی اگر ان کو پڑھنا شروع کرے تو سر چکرا جائے, لیکن وہاں ہمیں کبھی پرابلمیٹک نہیں محسوس ہو رہے ہوتے, اس لیے کہ وہاں پر نئی فکر نالج آف ورلڈ میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے.
یعنی کوئی بھی نیا زاویہ نظر بنے گا چیزوں کو دیکھنے کا تو وہ اس علم کی تنقیح کا باعث بنے گا. یہ جو اس وقت آپ کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ریولوشن نظر آتا ہے دنیا بھر میں، یہ بھی اسی اختلاف کے نتیجے میں سامنے آیا ہے کہ ایک ہی طریقے سے آپ سوچ رہے ہیں، اس سے اٹھ کر آپ نیا ان سے اختلاف کرتے ہیں تو وائی فائی دریافت ہو جاتا ہے، اس سے اختلاف کرتے ہیں تو آئی فون دریافت ہوتا ہے، اس سے اختلاف کرتے ہیں تو میٹاورس میں آپ چلے جاتے ہیں. تو یہ سب اختلاف کے نتیجے میں عمل کھلتا ہے. تو اللہ کی جو منشا ہے، اللہ کا جو کلام ہے، اس کو سمجھنے میں اگر اختلاف ہو رہا ہے تو یہ اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ غلط استدلال بھی کریں گے تو وہ میرے لیے رستہ کھول دے گا صحیح بات کو پہنچانے کا. پرابلم وہاں پر پیدا ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ کا لب و لہجہ، آپ کا طرز تخاطب وہ نفرتوں میں ڈھل جاتا ہے. آپ اگر اپنے پوائنٹ آف ویو کو شائستگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور علم کی جو متانت اور سنجیدگی ہوتی ہے، ہر فیلڈ کے دیکھیں کچھ نارمز اور ویلیو سسٹم ہوتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس سے کوئی پرسکرپشن لیں، اس سے ڈائگنوسس کروائیں اور کسی دوسرے ڈاکٹر کو جا کر بتائیں کہ اس نے یہ ڈائگنوسس کیا ہے اور اس ڈاکٹر کو اس سے اتفاق نہ ہو، تو کیا کبھی وہ طریقہ اختیار کرے گا جو ہمارے مولوی حضرات اختیار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو فراڈیا ہے، وہ تو جاہل ہے، وہ تو اپنی دکان بنا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ تو وہ ہمیشہ کہے گا بھائی ان کا دیکھنے کا ایک ڈفرینٹ زاویہ نظر ہے، میں اس کو درست نہیں سمجھتا. تو بس یہاں تک بات ہوگی. کبھی وہ گلے پھاڑ کر اور جھاگے نکال کر اور لوگوں پہ تان و تشنیع کر کر اور ان کی عزت نفس کو مجروح کر کے اور ان کی پگڑی پونجی کو سر بازار نیلام کر کے یہ کام ہوتا ہے جو تکلیفیں ہوتا ہے ایک عام مسلمانوں کے لیے کہ یار جس دین کو ہم مانتے ہیں اس کے یہ لیڈرشپ آپس میں اس طرح باہم دست و گریباں ہے. تو اس سے قرآن نے منع کیا. یہ وہ تفرقہ ہے. تفرقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک باب میں مختلف پرنسپلڈ اپروچز کو لے کے مختلف نتائج تک پہنچ رہے ہیں. تفرقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی نیت پر حملہ آور ہو کر، لوگوں کے محرکات کو جان کر ان پہ جہالت کے فتوے صادر کرتے ہیں. اس سے پرابلم پیدا ہوتی ہے. پرابلم پیدا نہ ہو تو پھر یہ گلدستہ بن جاتا ہے جس کے اندر ہر ایک کی اپنی خوشبو ہے، ہر ایک کا اپنا رنگ ہے، ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ خیر کی باتیں موجود ہیں. مثلا ہمارا جو تصوف کا پورا سلسلہ ہے، غامدی صاحب اس کو پرنسپلی ریفیوٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ متوازی نظام فکر ہے، نظام استدلال ہے، پورا متوازی نظام حیات دیتا ہے یہ. تو اس سب کے باوجود کیا ہماری زبان سے آپ نے کبھی صوفیاء کے بارے میں کوئی لغو بات سنی، کوئی استغفاف کا کلمہ سنا، ان کی شخصیت، ان کی کنٹریبیوشنز کو ہم نے مس کرنے کی بات کی ہو؟ وہ دین کے بڑے علماء ہیں، 10 اور کام کر رہے ہوں گے، اس کے اندر وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے. کچھ چیزیں انہوں نے جو کنٹریبیوشن کی ہوگی ان کی نظر میں ٹھیک نہیں ہوگی لیکن نتیجے کے اعتبار سے بڑی پازیٹیو ہوگی، جیسے خانقاہ کا تصور ہے، جیسے اور انسان کی نفسیات کو سمجھنے کے پہلو ہیں. تو ہر فیلڈ آف نالج میں ہمیں صرف یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ بھئی ہم لوگ کمزور سے انسان ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو خدا نے کوئی پیغمبر بنا کے نہیں بھیجا. یہ جو اکثر مثالیں پیش کی جا رہی ہوتی ہیں نا کہ دیکھیں پیغمبر بھی تو یہ کام کرتے تھے. وہ بھئی پیغمبر خدا کے فرستادہ منتخب چنیدہ لوگ ہوتے ہیں. وہ حق و باطل کو اس طرح سے واضح کرتے ہیں، ان کے سامنے وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے انذار کرتے ہیں، انذار عام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہجرت و برات ہوتی ہے، تمام حجت کے مراحل ہوتے ہیں، خدا کی مائیت کا ظہور ہوتا ہے، خدا بتاتا ہے، عذاب آتا ہے. ہم لوگ اس جگہ پہ نہیں کھڑے ہوئے. ہم لوگ انسان ہیں، غور و فکر کریں گے، اس سے ایک پوائنٹ آف ویو بنے گا. وہ پوائنٹ آف ویو میری نظر میں غلط ہو سکتا ہے، صوفیاء کا پورا پوائنٹ آف ویو میں کہہ سکتا ہوں غلط ہو سکتا ہے، لیکن عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایک متاع درد و سوز کے ساتھ، یہ مانتے ہوئے کہ وہ لوگ بھی عزت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو ہمارے ہاں میں خود اس بات کو اپنے دوستوں میں، اپنے حلقوں میں اجاگر کر رہا ہوں. خود بھی ڈر لگتا ہے یہ بات کرتے ہوئے، سچی بات ہے، اس لیے کہ ہم کسی بھی طریقے سے بات کمیونیکیٹ کریں، وہ جو سامنے والے لوگ ہیں ان کو یہ اندازے نہیں ہے کہ ہم ان کے بھی خیر خواہ ہیں، ان سے بھی محبت رکھتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ ایک اچھی اصلاح اور دعوت کا جذبہ لے کے اٹھیں تو وہ قابل عمل ہو، اس کے اثرات ہوں، وہ لوگوں میں وہ کام کرنے کا باعث نہ بن جائیں جو مصلحین کی جماعت اٹھتی ہے اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی تم فساد پھیلاتے ہو تو وہ کہتے ہیں بھئی ہم تو اصلاح کرنے کے لیے اٹھے ہیں، بچانا چاہتے ہیں ہر ایک کو. تو اسی لیے کچھ بات کرتے ہوئے بھی آج کل ڈر لگتا ہے کہ کون سا شخص کون سی بات اٹھا کر کہے کہ دیکھو اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے تو اب تو میں اس کو یہاں پر لے کے جاؤں گا. کہنا یہ مراد ہے کہ کوئی ایسی ڈیروگیٹری ٹرم ہمیں یوز نہیں کرنی چاہیے کسی بھی شخص کے بارے میں. مثال کے طور پر یہ ہم کہتے ہیں بھئی فلاں بابے ہیں. اب مجھے پتا ہے یہ سننے والے فوراً سے سنیں گے، وہ کہیں گے بھئی یہ تو ہمارے دوست انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں، تو یہ حسن الیاس صاحب شاید ان کے اوپر حملہ آور ہونے. میں کسی شخص کے ساتھ اس طرح کی ریفیوٹ ہونا، اس کو معاشرے میں متباہش کرنا، یہ ہمارا طریقہ کار ہی نہیں ہے، نہ ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں. لیکن بتانا یہ مقصود ہے کیونکہ وہ بھی تو مخاطب ہے نا. ہر انسان دنیا میں دائی بھی ہوتا ہے، مدعو بھی ہوتا ہے.
تو ہر انسان تک اگر میں مسلمان ہوں تو میں نیکی خیر کی بات کہوں گا بھی سنوں گا بھی. اس لیے ہر ایک کو تیار رہنا چاہیے اس کام کے لیے, اس پہ برا نہیں منانا چاہیے, نہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ آگے ہیں مثال کے طور پہ میری دعوت کو خراب کرنے یا میرے اسٹوڈنٹس کو توڑنے, یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے. ہم سب ایک دوسرے کے محسنین ہیں, خیر خواہ ہیں. ہم سے اگر کہیں کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ ہمارا خیر خواہ ہوگا جو ہمیں توجہ دلا کر بتائے کہ بھائی یہ کام نہ کرو. تو اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بھی غصے میں آ جائیں اور اس طرح کا لب و لہجہ اپنائیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. اس سے ہماری شخصیت میں ایک ایسا پہلو جنم لیتا ہے جو پھر نسلوں میں ایوالو کرتا ہے, اور یہ پھر فرقہ واریت کی ان انٹینشنل بنیاد بن جاتا ہے. لوگ پھر یہ طریقہ اپناتے ہیں اور یہ پھر آگے بڑھتا ہے, یہ رک نہیں سکتا. تو ہمیں شروع میں ان جگہوں پر رہنا ہے جو ویلیو سسٹم کے اندر کھڑے ہو کر پرنسپلس کے اوپر تنقید ہو, علم کے دائرے میں ہو. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جو ڈیروگریٹری ٹرمز ہوتی ہیں, مثال ہمارے ہاں ہمارے بر صغیر کے اندر جس وقت آدمی کسی کام کے قابل نہیں رہتا یا بالکل بوڑھا ہو جاتا ہے, یا ہماری اردو کے زبان کے محاورے کے مطابق سٹھیا جاتا ہے, 60 سال سے اوپر چلا جاتا ہے, تو اس کو بابا کہا جاتا ہے. بابا جا رہے ہیں, بابے نو کی پتہ ہے بابا. تو اب یہ ٹرم اپنے استعمال میں ایک ڈیروگریٹری ٹرم بن گئی ہے. تو اب اتنے بڑے بڑے امت کے جو علماء گزرے ہیں ان میں سے بہت سارے تو شاید بڑھاپے کی عمر کو بھی نہیں پہنچے, جوانی میں رخصت ہو گئے. تو ان کو اگر پوری کی پوری روایت کو سامنے رکھ کر ہم کہیں بابے ہیں تو یہ ایک ڈیروگریٹری ٹرم ہے. مثلا ابو حنیفہ سراج الائمہ ہمارے امام اعظم, ان کے بارے میں کوئی شخص اس طریقے سے مخاطب, تو یہ تخاطب جو ہے, میں ابھی فکر پہ نہیں جا رہا اور نہ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے جو افکار ہیں ان کو آپ کلین چٹ دے دیں یا ان کے بارے میں آپ کہیں کہ بھئی یہ تو قیامت تک ریلیونٹ ہو گئے. بالکل دوسری بات کر رہا ہوں, اور مجھے امید ہے کہ میرے سننے والے بھی اس کو وہیں سے پرسیو کریں گے کہ جس وقت ہم کوئی ایسی ٹرم یوز کرتے ہیں جو سننے والوں کو ڈیروگریٹری لگتی ہے, اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس کا فیصلہ میں نے نہیں کرنا کہ میری ٹرم ڈیروگریٹری ہے یا نہیں, سننے والوں نے کرنا ہے, معاشرے نے کرنا ہے, عرف نے کرنا ہے. تو اس لحاظ سے اگر کوئی ٹرم ہم یوز کرتے ہیں تو ہم اس پہ نظر ثانی کریں, ان کو دیکھیں. ہم اگر یہ کہنا چاہتے ہیں, ہم کہیں کہ صوفیاء کے یہ بزرگ اکابرین گزرے ہیں, ان کے یہ نظریات ہیں. ان کے غامدی صاحب نے ایک مضمون لکھا ہے, وہ مضمون ان کی کتاب برہان میں موجود ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ہاں تصور توحید, تصور نبوت, تصور شریعت, تصور آخرت, وہ سب کا سب دین کے مقابلے میں ایک متوازی نظام فکر بن کے کھڑا ہوا. اس میں بھی ایک جملہ تھا ان کا, جو جملہ یہ تھا کہ تصوف ایک عالمگیر ضلالت ہے. اب ان سے جب بات پوچھی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ ضلالت جو ہے یہاں پر یہ عربی والا ہے جو قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ گمراہی ہے. تو فکر پر گمراہی کا اطلاق کرنے کا تو مجھے حق ہے نا, تو اس پر بھی ہم جیسے طالب علم ان کو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کی یہ مراد ہوگی, لیکن سننے والوں کو جب وہ سنتے ہیں تو ان کو تو نہیں پتا یہ عربی والا ہے, کیونکہ سننے میں تو لکھا ہوا نہیں آتا سامنے. تو یہ ضلالت کون سی ہے؟ یہ وہ ضلالت ہے جو میں اردو میں کہہ رہا ہوتا ہوں, یا باپ کا بھی غصے میں آ کے کہتا ہوں کیا ضلالت تم نے مچائی ہوئی ہے, یا یہ وہ ضلالت ہے جو قرآن مجید میں ضالین کے پس منظر میں گمراہی میں آتی ہے. تو یہ زال والی ہے کہ زواد والی ہے تو پتہ نہیں چلتا نا. تو اس لیے ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. تو یہ بات 10 دفعہ میں نے غامدی صاحب کے سامنے بھی رکھی ہے. ایک لائیو پروگرام میں کسی شخص نے کہا کہ ان کو اس طریقے سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی, تو میں نے کہا بھائی ہم جو ہیں وہ مثال کے طور پہ غامدی صاحب کے اسلوب بیان کے اوپر کوئی ایمان تھوڑی لائے ہوئے ہیں کہ جو لفظ ان کے ہاں سے صادر ہوگا وہ اسی طریقے سے ہونا چاہیے تھا. خود انہوں نے جوانی میں بہت ساری تحریریں لکھی ہیں, بڑی کاٹدار ہیں, بڑی نوکدار ہیں, ان کے اندر بڑا ایک شدت نظر آتی ہے, کہیں اپنے استاد کی حمیت کا جذبہ نظر آتا ہے. تو کبھی بھی اگر آپ اس چیز کو اپنا لیں کہ جی آپ ہر چیز کا دفاع کریں گے, نہیں, وہ غامدی صاحب کی جوانی کی دور کی تحریریں تھیں, اس دور میں وہ اسلوب ان کو بہتر لگا. ہم آج کے دور میں کھڑے ہو کے یہ کبھی اس چیز کو پروان نہیں چڑھائیں گے کہ ہمارے استاد نے جوانی میں جو اس طریقے سے بات کی تھی وہی بات ٹھیک ہے, اور اسی سے جو ہے نا وہ ہتھوڑا مارنے سے معاملات ٹھیک ہوتے. نہیں, بہتری کا عمل ہوتا, آپ آگے بڑھتے ہیں, ارتقا ہوتا ہے. جب آپ آگے بڑھیں گے تو چیزیں نکھرنا شروع ہو جائیں گی, سنورنا شروع ہو جائیں گی. اور دیکھیے قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے مخالفین کے دلوں میں بھی اگر آپ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں تو نرمی پیدا ہوگی. مقصود کیا ہے ہمارا؟ مقصود کوئی کبڈی کا میچ جیتنا ہے؟ مقصود ہے کہ اللہ کی صحیح ہدایت کا ابلاغ ہو. تو اگر ابلاغ میں ہی ہمارا لب و لہجہ رکاوٹ بن جاتا ہے تو آپ مجھے بتائیے ایسی دینی خدمت کا کیا فائدہ؟ ابلاغ میں ہی ان لوگوں تک پہنچانی تھی نا اصل بات, ان صوفیاء تک. عام لوگ تو بیچارے نیوٹرل کھڑے ہوئے تھے, ان تک تو میں شائستگی سے پہنچاؤں یا غصے سے پہنچاؤں, انہوں نے تو بات کو قائل ہو ہی جانا ہے. ان لوگوں کو سمجھانا ہے جو مثال کے طور پہ شرک کے مظاہر کو اسلام میں داخل کیے ہوئے ہیں, جو مثال کے طور پہ اس طریقے کے قصے اور کہانیوں کو دین بنا رہے ہوتے ہیں, ان تک بات پہنچانی ہے. تو ان کی جگہ پر کھڑے ہوں, محبت کے ساتھ انہیں ہم مخاطب کریں, اور ان کے جو بزرگ ہستیاں ہیں ان کے بارے میں کوئی استغفاف کا جملہ, کوئی تنقیص کا جملہ, کوئی ایسا جملہ کہ جو ان کے سننے والوں کو برا لگے,
کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو میں تو یہ تجویز دوں گا کہ یہ جو ٹرمینالوجی ہے یہ بابوں والی، یہ اب ہمیں ترک کر دینی چاہیے، اور ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ان کے عزت، وقار، احترام کی رعایت سے بات چیت کرنی چاہیے. دیکھیں جس وقت آپ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا، ممکن ہے آپ کے پیش نظر یہ نہ ہو، ممکن آپ یہ کہیں جی میں تو مثال کے طور پہ حافظ اللہ بھی کہتا ہوں اور میں تو ان کی تحسین بھی کرتا ہوں، ان کی دینی خدمت، لیکن جو ایک پورا کا پورا ڈکشن بن جاتا ہے پریزنٹیشن کا، وہ اصل میں تخفیف کا باعث بن رہا ہوتا ہے، وہ لوگوں کی دل آزاری کا باعث بن رہا ہوتا ہے. تو ہماری امت کے جو علماء ہیں، چاہے وہ صوفیہ میں سے ہوں، چاہے وہ معتزلہ میں سے ہوں، چاہے وہ قدریہ میں سے ہوں، چاہے وہ جہمیہ میں سے ہوں، چاہے وہ فقہی روایت کے اندر ہو، چاہے وہ صوفی روایت کے اندر ہو، سلفی روایت کے اندر ہو، ان سب نے نالج آف ورلڈ میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. آج میں اگر کھڑے ہو کر بات کرتا ہوں، چاہے وہ محدثین ہوں، وہ لوگ نہ ہوتے تو میں ان ٹولز کو دریافت نہیں کر سکتا تھا. میں تو ان کے کندھے پہ کھڑا ہوتا ہوں. میرے پیچھے علم کی روایت ہوتی ہے. علم کی روایت سے کٹ کے اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ دنیا میں انجینئرنگ کے میدان میں بھی قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ علم کی روایت یہ انسانیت کا مشترکہ حافظہ ہوتی ہے، اور اس کو اگر آپ اگنور کر دیتے ہیں تو آپ اصل میں کٹی ہوئی پتنگ کی طرح بن جاتے ہیں، اور اس پر کٹی ہوئی پتنگ کو لوگ کوئی بھی پکڑنے کو تیار نہیں ہوتا. تو ان چیزوں پر کوئی غور و فکر ہونا چاہیے. کچھ میں نے آج چونکہ ایک سوال ہوا تو کچھ درد دل سے جو کچھ باتیں تھیں، اور بڑی میں سننے والوں کو بھی یہ کہوں گا کہ وہ اس کو یہیں سے معمول کریں. اس میں کسی شخص کی جو مسائی ہے، کسی کی خیر ہے، اس کی نفی نہیں ہے، کسی شخص پر کوئی الزام تراشی نہیں ہے، کسی پر کوئی اتہام نہیں ہے. مقصود صرف یہ ہے کہ ہم سب اگر دین کی خدمت کے جذبے سے اٹھے ہیں تو ہم اپنے اوپر بھی، کیونکہ دین ہمارا بھی امتحان ہے بھائی، ہم نے بھی قبر میں جا کے اپنا امتحان دینا ہے. ایک امتحان تو ہم سے یہ ہوگا کہ اگر تم تک حق بات پہنچی تھی تم نے پہنچائی، لیکن دوسرا امتحان یہ بھی ہوگا کہ تم بھی تو ایک دین کے مخاطب تھے، تمہیں اپنا پرچہ حل کرنا ہے. کیا تم کسی کی دل آزاری کا باعث بنے، یا کسی کی آبرو پہ انٹینشنلی حملہ آور ہو گئے، یا تم دین کے خیر خواہ تھے کہ تم نے ان چیزوں کو اپنایا کہ جن چیزوں کو تم خود نفی کر رہے ہو کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، لیکن خود ہمارے ہاں وہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو ہر ایک کے ہاں، ہمارے ہاں ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کبھی ہمیت حق میں آ کر صوفیاء کو لتاڑنے کی صورت میں آ جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے خود حمدی صاحب کے بہت سارے جو ہے وہ سننے والے آڈینس میں سے لوگ، وہ چونکہ اس پس منظر میں آئے ہوتے ہیں تو وہ چیزیں اٹھا کر اس طرح علماء کی تخفیف و تنقیص کر رہے ہوتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے اس رویے کی ہم ہمیشہ مذمت کرتے ہیں. اور بسا اوقات میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو مذہبی لوگوں کا ایک حال حلیہ ہے اس سے نفرت کا جذبہ ہمارے یہاں پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہمیں اپنی سطح پہ ختم کرنی ہے، اور جو باقی لوگ اصلاح و دعوت کا کام لے کے اٹھے ہیں ان کو ان کی جگہ پر ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جی جزاک اللہ خیرہ. آپ نے بہت اچھا اور بہت ہی جامع جواب دیا. شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. شکریہ ابرار بھائی آپ کا بھی ٹائم دینے کا. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. بہت شکریہ حسن بھائی. میرے خیال سے یہ بہت ضروری گفتگو تھی جو آپ نے یہ فرمائی، اور میرے خیال سے اس طرح کے برے القابات کا استعمال کرنے سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اور بعض اوقات اس طرح کے القابات ہماری اپنی ہی دعوت کے لیے مہلک ہو جاتے ہیں. چلتے ہیں ہم اگلے بھائی کی طرف. نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ احمد بھائی. وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے پہلے پلیز یہ بتائیے گا کہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم حسن بھائی، ابرار بھائی. I do have a question. Can I speak to you in English? That I told you that I have multiple degrees. So I have also studied science and biology. Not biology, but chemicals. So I came across there's a lot of propaganda on YouTube. You get a lot of wannabes that are basically taking Christians' arguments and applying it to people here that speak Urdu, which is related to evolution. Now, I have read through evolution to the point that there was a lot of BS on internet, so I actually took anthropology classes, right? And there are fossil records that exist about the species that are basically are relatives in the evolutionary tree. Now, you can't deny something like that. It's like you deny that the sun doesn't exist, right? So evolution is a fact in a way. Now, then they go into the people that refute it, they go into semantics and stuff like that. But I have actually took the anthropology classes and I have seen it for a fact, right? That those creatures exist. I can see them with my own eyes. The question comes then, is there something related to the creation of man in Quran? And if that exists, then the only reason it could be a problematic way, right? If you take Quran in a literal sense, that God created it with his own hands, then it might become problematic. So my question is related to the creation of God, because we know for a fact that these creatures exist and there is a clear logical
sequence, that there is no other alternative way it could have been, that we know of, that can be done. So my question is, what does the Quran say about the nature of the creation of man? जहाँ तक आपने नज़रिया इर्तिका के बारे में पूछा, कुरान मजीद की सूरह हामीम सजदा के अंदर अल्लाह ताला ने ख़ुद इंसान की तख्लीक के मराहिल बयान किए हैं, और उसके ऊपर गामदी साहब ने अल बयान में एक मुख्तसर सा हाशिया भी लिखा है, जिसका खुलासा मैं आपको बता देता हूँ। तफसील का भी मौका नहीं है, वैसे भी नशिस्त का वक्त ख़त्म हो रहा है। खुलासा इसका ये है कि अल्लाह ताला की किताब की रोशनी में जो नुक्ता नज़र समझ में आता है वो तस्वीये का है। तस्वीये का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया कि एक ही मखलूक पैदा की और उसके अंदर से मुख्तलिफ असनाफ का ज़हूर हुआ, बल्कि जो मामला हुआ है वो ये कि इंसान को पैदा किया गया है। पहले मरहले में उसका हैवानी वजूद है, उस हैवानी वजूद के अंदर हुआ गोया उसका इख्तलात हुआ और उसमें नस्लें जारी हुई, बच्चे पैदा हुए। उसके बाद उनका तस्विया हुआ है, उनके निक सुक को दुरुस्त किया गया है। जिस तरह हमारे यहाँ आज भी जिस वक़्त आप इख्तलात के नतीजे में चीज़ों को निखारने का बायस बन जाते हैं, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने उसके अंदर रूह को फूका है। व नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, यानी वो जो शख्सियत हमारे अंदर पाई जाती है वो नफ़ख़ रूह के नतीजे में आई है। तो ये जो नुक्ता नज़र कुरान मजीद बयान करता है, ये तस्वीये का नुक्ता नज़र है। गोया एक मखलूक को पैदा करने का अल्लाह ने इरादा किया, पहले मरहले में उसका हैवानी वजूद सामने आया, उस हैवानी वजूद के अंदर नस्लों का इजरा हुआ, उसके ज़रिए से उसका निकसुक दुरुस्त हुआ, तस्वीये का अमल हुआ। गोया कि वहाँ पर कान बेहतर हुए, वहाँ पर नाक बेहतर हुई, वहाँ पर आँख बेहतर हुई, और फिर उसके बाद नफ़ख़ रूह का मरहला हुआ और उसके बाद उसको इंसान की हैसियत से दुनिया में भेज दिया गया। तो इसको हम भी मानते हैं कि ये इर्तिका हुआ है, लेकिन क्या ये इर्तिका एक सिन्फ के अंदर होकर उससे मुख्तलिफ इसनाफ का इजरा हुआ है? इसका जवाब है नहीं में। और दूसरा, क्या ये इर्तिका इंसानियत का शर्फ मिलने के बाद हुआ है? इसका जवाब है नफ़ी में। ये हुआ है। और गांधी साहब ने यहाँ तक लिखा है कि ये जो आपको रिकॉर्ड मिल रहे हैं आजकल, जिसका आपने जिक्र किया, फॉसिल्स के रिकॉर्ड उसकी तायद करते हैं, हम भी उसकी नफ़ी नहीं करते, लेकिन अगर कुरान की रोशनी में आप देखें तो मरहले की तायीन हो जाएगी कि ये किस मौके पर ये सब कुछ हो रहा है। तो इससे ख़ुद नज़रिया इर्तिका के मानने वालों को बहुत कुछ रोशनी हासिल होगी। हसन भाई, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ दिल्ली से हमें ज्वाइन किया है तारिक अनवर भाई ने। आप अपना माइक अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मेरे 2 क्वेश्चन हैं, पहले मैं एक अर्ज कर देता हूँ आपकी खिदमत में, उसके बाद आप जब कंप्लीट हो जाए तो दूसरे का जवाब दीजिएगा। और पहला मेरा जो इत्माम हुज्जत पे क्वेश्चन है, मैंने तालिब इल्म हूँ छोटा सा, बस सुन रहा हूँ जावेद साहब की और आपकी सबकी। उसके बाद मेरा एक क्वेश्चन है कि इत्माम हुज्जत सब रसूलों के जितने भी सहाबी थे उनके साथ हुआ, ठीक है। तो जो इत्माम हुज्जत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी जो इनकार करने वाले थे उनके साथ हुआ, अदालत यही कायम हुई। तो ये जो बनी इसराइल तो ईसा अलैहिस्सलाम की कौम थी, उनका इत्माम हुज्जत नहीं हुआ, उनका ना कुरान रेफरेंस दे रहा है कहीं पे। और माफी चाहता हूँ, मैं जिस तरीके से पढ़ता हूँ तर्जुमा, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि उनका कोई अदल हुआ, मतलब उनके लिए कोई अदालत लगी ईसा अलैहिस्सलाम के समय में। जी, आपका सवाल जी वाज़ेह है सवाल। ये जो आप फरमा रहे हैं कि आप पर ये वाज़ेह नहीं है कि उनके साथ भी ये मामला हुआ हो, तो इसके वज़ू के लिए आपने क्या इल्म के मराइल हैं जो तय किए हैं जिसके नतीजे में वज़ू हासिल नहीं हो सका? मिसाल के तौर पे कुरान मजीद तो ये कहता है कि अल्लाह ताला जब भी किसी कौम की तरफ किसी रसूल को मबूस करता है तो फिर उसके बाद वहाँ पर अदालत लगती है, इंसाफ किया जाता है, और अज़ाब उस वक्त तक नहीं दिया जाता जब तक रसूल ना भेज दिया जाए। और ये सब इसलिए किया जाता है ताकि अल्लाह की जो हुज्जत है वो उन पर कायम हो जाए। वलिकुल्लि उम्मतिन रसूल फ़इज़ा जा रसूलुहुम क़ुज़िया बैनहुम बिलक़िस्त वहुम ला युज़लिमून। इसी तरह बताया कतबल्लाहु ला अग़लिबन्ना अना व रसूली, जब हम भेजते हैं तो हम रसूल को फ़तह दे देते हैं, उसका मिशन गालिब रह जाता है। और ये भी बताया वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअस रसूला, उस वक्त तक अज़ाब नहीं देते जब तक रसूल न भेज दें। क्यों? लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुम बअद रसूल, ताकि अल्लाह ताला जो है रसूल को भेजने के बाद लोगों पे हुज्जत तमाम कर देते हैं। तो अगर तो मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल थे और रसूल के बारे में कुरान मजीद ये पूरा का पूरा दावा बयान कर रहा है, फिर सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे नहीं लगता कि वहाँ ये नहीं हुआ। होना ही चाहिए है कि अगर इस मुकदमे पर मेरा इत्तफाक है तो मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि ये कैसे हुआ और कब हुआ।
اور یہ پیغمبر کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ ان کو مارنے کی کوشش کی گئی. قرآن مجید اگرچہ کہتا ہے کہ ان کو شبہ ہوا اور ہم نے مسیح کو اوپر اٹھا لیا. تو سوال یہ ہے کہ پھر قرآن مجید کے بیانات کے مطابق تو رسول دنیا سے رخصت ہو گئے تو عذاب کب آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خود قرآن مجید نے یہ واضح کر دیا ہے رسولوں کے باب میں جو عذاب کی سنت ہے وہاں پر کہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو تمہیں زندگی میں عذاب دکھایا جائے گا یا تمہارے مرنے کے بعد ہوگا. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفِّيَنَّكَ, یا ہم تمہیں موت دے دیں گے اس کے بعد وہ چیز ہوگی یا زندگی میں ہم تمہیں دکھا دیں گے. تو یہ تو اللہ کی مشیت ہے, اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دور کے حالات کی رعایت سے کہ ایک شخص کو وہ مارنے پر تلے ہوئے ہیں, اس کا مشن مکمل ہو چکا ہے, اس کو وفات دے کے اپنے پاس بلا لیا. اور جو عذاب کا طریقہ انہوں نے اختیار کیا وہ عذاب کا طریقہ بھی کوئی نیا طریقہ نہیں ہے, وہ لوگوں کے ہاتھوں سے آیا. یہاں پر بھی دیکھیے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم پر عذاب آیا ہے اس کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا, خود روایتوں میں بھی آتا ہے اس پوری اسکیم کو کہ یعذبہم اللہ بایدیکم, تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دیا جائے گا. تو زمین پر عذاب دیا گیا, افراد کے ہاتھوں سے آتا ہے. یہاں صحابہ اکرام کی جماعت تھی, وہاں پر ایک باہر کی جماعت کو لا کے وہاں پہ مسلط کر دیا گیا. کیوں مسلط کیا گیا؟ اس لیے کہ یہاں پر تو جماعت وجود پذیر ہو گئی تھی, وہاں سیدنا مسیح پر ایمان لانے والے اتنے لوگ ہی نہیں تھے کہ جن کو اٹھایا جاتا, دارالہجرت میں لے جایا جاتا, پھر اس کے بعد وہاں پر بٹھا کے ان کے ہاتھوں سے کام ہوتا. تو یہ ساری چیزیں اللہ اپنی مشیت کے تحت کرتا ہے, اس کی سنت کے مطابق ہوئی ہیں. خود صحابہ اکرام نے ارشاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گرد و پیش کی جن ریاستوں پر اتمام حجت کر دیا تھا, ان پر جو مرحلہ عذاب آیا ہے وہ اسی وقفے سے آیا جس وقفے سے سیدنا مسیح کی قوم پر عذاب آیا, اتنی سال بن جاتے ہیں. تو اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا کہ پیغمبر کی قوم پر عذاب پیغمبر کی موجودگی میں آیا یا پیغمبر کو رخصت ہو جانے کے بعد آیا. تو سیدنا مسیح کی قوم پر تو عذاب آیا, اس پہلی نسل کے اوپر عذاب آیا. اس عذاب کی پوری داستان کو ہم نے خود بائبل سے نکال کے بیان کیا ہے, اس کو آپ سن لیں. ہماری نزول مسیح والی جو سیریز ہے 23 اعتراضات میں, وہاں پر اس پوری عذاب کی رودات کو خود ان کتابوں سے نکال کے بیان کیا ہے. تو بنی اسرائیل کا وہی معاملہ ہے جو بنی اسماعیل کا ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ دونوں قوموں کو اسی طرح بیان کرتے ہیں. یہ دونوں خدا کے منتخب قومیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پر ان کو ریفر کرتے ہوئے کہا کذالک جعلناکم امۃ وسط, اسی طریقے سے ہم نے کیا جس طریقے سے پچھلی قوم کو کیا تھا. تو اس کو قرآن مجید جا بجا بیان کرتا ہے. جی بہت شکریہ طارق بھائی. ہم نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ابراہم بھائی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ابراہم بھائی اپنا مائک انمیوٹ کریں اور آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں یہ بھی بتائیے گا. جی الیاس صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الیاس صاحب بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں سے بات کر کے. پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے ذرا زیادہ اسٹریم میں آنا شروع کر دیا اور اپنا ڈیجیٹل میڈیا کو آپ نے ایکٹیو کیا, کیونکہ باقی تو بہت زیادہ لوگ فرقے جو ہے نا مختلف قسم کے وہ آ رہے تھے نیٹ کے اوپر, تو مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ غامدی صاحب کو سلام کہیے گا اور بہت بہت سلام کہیے گا, اور شکریہ بھی ان کا ادا کیجیے گا. بہت محبت ہے ان سے, اور ان کی فکر سے اس سے بھی زیادہ محبت ہے. نیکسٹ کالر کی طرف کوشنر نام سے ایک بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے. گزارش تو پہلے یہ ہے کہ وہ اپنا نام بتائیں اور یہ بتائیں کہ کہاں سے بات کر رہے ہیں, اور اس کے بعد حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں بلوچستان سے جو ہے بات کر رہا ہوں. حسن بھائی سے ایک سوال ہے. یہ ابھی جو ایوولوشن کے پوائنٹ آف ویو سے حسن بھائی بتا رہے تھے نا, تو اس کو اگر قرآن میں دیکھا جائے تو ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح سے باقی جنہوں نے تفسیر کیا انہوں نے لیا ہے. آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ فرمائیں. تو وہاں پہ یہ مطلب ایسا بھی لگتا ہے کہ یہ جہاں پہ یہ تصویر ہے یا اس کو جو ہے درست کرنے کی بات ہے, وہ مطلب کہ ماں کے پیٹ کے اندر ہو رہا ہے. تو اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مطلب اس سے پہلے ہے, انسان کی ماں کے پیٹ میں درست کرنے سے پہلے ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر جو مراحل بیان ہوئے ہیں وہ تو دوسری جگہ پر بیان ہوئے ہیں جہاں پر تخلیق کے مراحل زیر بحث ہیں. یہاں پر حامیم سجدہ کے اندر یہ چیز زیر بحث نہیں ہے, وہاں پر تو انسان کی ابتدا زیر بحث ہے. بدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخت فیہ من روحی آگے بیان کیا, اور پھر اس کو بتایا کہ اس کے اندر یہ حادثہ پیدا ہو گیا اور پھر اس کے اندر یہ ہوا. تو وہاں پر تو ماں کے پیٹ کی بات ہی نہیں ہو رہی, وہاں پر تو ابھی انسان کی تخلیق ہونی ہے جس کو آگے انہوں نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ نفخت فیہ من روحی. تو وہ سواہ اس سے پہلے کا عمل ہے, وہ پھر تخلیق ہو گیا. تخلیق کے بعد اس کو انسانیت کا شرف ملا
اور پھر اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی ارادہ اختیار کی صلاحیت. اس کے بعد اللہ نے اس کو اس امتحان میں پیش کیا جس کا پھر ذکر آتا ہے. آدم علیہ السلام ان میں سے انتخاب کیا کر کے وہ پہلے انسان تھے, اور پھر ان کے ساتھ انسان بمانا کہ جن کے اندر شرف انسانیت وجود پذیر ہو چکا ہے. تو انسانیت کی ابتدا کا وہاں سے ذکر کیا, تو وہ بالکل الگ مسئلہ ہے. یہ بالکل الگ مسئلہ ہے جہاں پر بچے کی پیٹ میں تخلیق زیر بحث آتی ہے, جہاں پر بتایا کہ مضغہ ہوتا ہے, علقہ ہوتا ہے, وہ ماں کے پیٹ میں بیان ہوئے. دونوں الگ الگ باتیں الگ الگ جگہ پہ بیان ہوئی. جی بہت شکریہ. اور حسن بھائی یہ تھوڑا ایکسپلین کریں کہ قرآن میں جو ہے یہ بات کہی گئی ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں, جبکہ ہم جانتے ہیں کہ تاریخ سے یا مطلب ہمارے پاس جتنی بھی نالج ہے اس میں یہ بات ہمارے پاس نہیں ہے کہ یہود میں ایسا عقیدہ رہا ہے, یا اگر یہ ایک سیکٹ کے بارے میں تھا تو قرآن نے اس کو عمومی مخاطب کیوں کیا؟ کرسچنز کی طرح جس طرح وہاں پہ اشارے ملتے ہیں اس طرح بھی تو کیا جا سکتا تھا. آپ کو کس نے کہا کہ قرآن نے عمومی مخاطب کیا ہے؟ جہاں پر بھی کیا ہے وہاں پر یہود موجود ہیں, الف لام ان کے اوپر لگا ہوا ہے, وہ عہد کا ہوتا ہے, وہ اپنے مخاطبین کی رعایت سے اس کی تخصیص کر رہا ہوتا ہے. تو قرآن مجید تو جہاں پر بھی گفتگو کر رہا ہے وہ تو اسی پس منظر میں گفتگو کر رہا ہے. جو یہود ہیں انہی یہود کے بارے میں کہا ہے کہ ان یہود کو اپنا دوست نہ بناؤ, انہی یہود کے بارے میں کہا ہے کہ بھائی یہ تو اس وقت تمہارے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں. تو ہر جگہ پر مخاطبین ہی زیر بحث ہیں. جہاں تک یہ بات ہے کہ آج کے یہود جو ہیں وہ قرآن مجید کے اس دعوے کی نفی کرتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی عزیر کو جو علیہ السلام پیغمبر کا درجہ رکھتے ہیں ان کو خدا کا بیٹا قرار نہیں دیا, اور ہم تو اسی توحید کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. تو قرآن مجید نے ان کے بارے میں دعویٰ بھی نہیں کیا. کہ قیامت تک آنے والے یہود کا یہ عقیدہ ہے جس کو میں زیر بحث لے کر آ رہا ہوں, وہ ان کے مخاطبین ہیں. اور جب آپ تحقیق کرتے ہیں اس زمین کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ جو عزیر وہاں پر زیر بحث ہیں وہ عزیر پیغمبر نہیں ہیں, بلکہ ایک بڑے فقیہ ان کے اندر گزرے تھے جن کو بعد میں بہت غیر معمولی حیثیت دے دی. تو یہ مدینے کے جو یہود ہیں ان کا وہ عقیدہ, ان کا وہ نظریہ زیر بحث ہے. اور پورے ذخیرہ حدیث میں یہود کی نسبت سے خود قرآن مجید کو زیر بحث لے کر آتا ہے. کسی ایک جگہ پر بھی اس کی نفی مذکور نہیں ہے کہ یہود آگے بڑھ کر قرآن مجید پر یہ اعتراض اس زمانے کے یہود کریں کہ یہ کیا تم ہمارے بارے میں دعویٰ کر رہے ہو, تو ہم مانتے نہیں ہیں. تو یہود کی تاریخ اپنی موجود ہے, خود یہودی روایات, یہودی مسلمان ہوئے ہیں, بڑے بڑے صحابہ اکرام اس جگہ پر پہنچے ہیں, پہلے یہود کی جگہ پر کھڑے تھے پھر وہ مسلمان ہوئے. کسی نے نفی ان کی نقل نہیں کی کہ وہ کہیں جی ہماری نسبت سے دعویٰ کیا جا رہا ہے. تو دعویٰ اس ڈیموگرافک کے اندر موجود لوگوں کے بارے میں ہے. جو مسیح ہیں وہاں پر وہ خود وہ مسیح ہیں جو پال کے ماننے والے نہیں ہیں. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں کہیں پر بھی نسخ شریعت کا عقیدہ زیر بحث نہیں ہے. کیوں زیر بحث نہیں ہے؟ حالانکہ مسیح تو آج پوری دنیا میں نسخ شریعت کو مانتے ہیں. شریعت ان کے کیونکہ یہ پال نے, سینٹ پال سے اس کی ابتدا ہوئی ہے. لیکن وہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ پال کے ماننے والے نہیں ہیں. تو اس وجہ سے ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید جب کوئی مخاطبہ کر رہا ہے, کوئی مکالمہ نقل کر رہا ہے, تو اس کی جو امیڈیٹ آڈینس ہے اس کے نظریات کیا ہیں جن کو وہ زیر بحث لے کر آ رہا ہے. تو نہ تمام یہود کو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا, ان کی نسبت سے دعویٰ کیا, اور نہ یہ کہا کہ یہ عزیر علیہ السلام ہے جن کے بارے میں ان کا یہ نقطہ نظر ہے. جی بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ عرفان اسماعیل بھائی. آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم, مجھے سن سکتے ہیں حسن بھائی؟ حسن بھائی, عرفان اسماعیل چائنا سے بات کر رہا ہوں, اور میں اپنی زندگی کا حاصل یہی سمجھتا ہوں کہ 2017 میں آپ کی وجہ سے گاندھی صاحب سے تقریباً 1 گھنٹہ بات ہوئی تھی فون پر, اور میں نے یورپ کی ایک ویب سیریز تھی مائنڈ فیلڈ, اس کے حوالے سے سوالات کیے تھے کچھ ایوولوشن سے اس طرح سے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ اسلام کی طرف دوبارہ پلٹنے کا کچھ ملا. تو ابھی میرا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہی کچھ اس طرح ہے کہ فار ایگزامپل وہ جس طرح بندہ وہ تصوف چھوڑ آئے نا, یا کوئی بھی مذہب چھوڑ آئے, تو وہ چاہے ایتھیسٹ بھی ہو جائے تو وہ اس کے اندر سے نہیں نکلتا, مطلب کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اثر رہ جاتا ہے کیونکہ عمر اس میں گزاری ہوئی ہوتی ہے. اسی طرح اگر بندہ ایتھیزم بھی چھوڑ آئے یا چھوڑنے کی کوشش بھی کر دے تو پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں اندر رہ ہی جاتا ہے. تو ہر روز جیسے وہ بھائی نے وہ کنزار ابا کا حوالہ دیا تھا, میں نے وہ بک شہزاد سلیم صاحب کو بھی بھیجی تھی, لیکن پھر اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ بندہ وہ اس کو اس پر کوشچن کر سکے زیادہ, اور آج موقع مل رہا ہے تو لازمی اس کو کائنڈلی دیکھیے گا. تو میرا سوال یہ تھا کہ فار ایگزامپل ہمارے جیسے جو مسلمان ہیں جو کہ کبھی کبھی ان کے ذہن میں فرشتوں سے متعلق اعتراضات بھی آ جاتے ہیں, کبھی کوئی اور مطلب وہ زندگی کو وہ تجربے کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں, اور ساتھ یہ ہے کہ کبھی وہ ایمان کی نظر سے بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو نہ وہ پوری طرح کوئی دن وہ تصوف کی طرح پورا اللہ پر بھروسہ کر کے گزارتے ہیں, اور کسی دن وہ ایتھیزم کی طرح وہ
پورے دورے بازوں کو دیکھتے ہیں، تو کبھی نماز پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی، کبھی شک میں گزرے. تو اس طرح کی اس سچویشن سے ہم نکل تو علم کے ذریعے ہی سکتے ہیں، لیکن ہمارے جیسے مسلمانوں کا کیا ہوگا کہ جو کہ مطلب مجھے اکثر خیال آتا ہے کہ وہ فرشتوں پر مجھے کئی دفعہ آ جاتا ہے، تو وہ تو ایمانیات کا حصہ ہے. تو اگر ایسے ہی چلتا رہا تو یہ سلسلہ ہمیں اگر کسی طرف نہ لائے کر گیا تو پھر کیا بنے گا. تو کائنڈلی اس کو دیکھیے گا اور بتائیے گا کہ وہ مسلمان اور ایتھیزم دو تقسیموں کے درمیان بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، گرے ایریا میں بھی. جی، آپ کا کیا بنے گا اس کا جواب تو آپ کو پوری سرٹینٹی کے ساتھ چاہیے، لیکن جو دنیا کے بڑے اضطرابات یا مسائل ہیں اس میں سرٹینٹی کی طرف نہیں جاتے، اس میں کسی حتمی نتیجے کی طرف نہیں جاتے. میرا خیال یہ ہے کہ اس میں دو پہلو ہیں جن کو غور و فکر میں رکھنا چاہیے. پہلا تو یہ ہے کہ جو بڑے مسائل ہیں، بڑے نظریات ہیں یا بڑی الجھنیں ہیں، ان کو تو زندگی میں تھوڑا وقت نکال کے حل کرنا چاہیے، کسی ایک طرف ہو جانا چاہیے. یعنی اگر آپ کو یہ لگتا ہے، اور اس کے بعد علم کا سفر چلتا رہتا ہے، وہ علم کا سفر یہ والا سفر نہیں ہوتا، وہ تو ہوتا ہے تحقیق کرتے چلے جائیں. لیکن آپ جیسا آدمی جو ایک نیوٹرل جگہ پر پہنچ چکا ہو اور وہ دونوں کو اوپنلی ایکسپلور کرنا چاہ رہا ہے، کچھ باتیں یہاں سمجھ میں آتی ہیں، کچھ وہاں، اس میں جو کچھ بڑے مسائل ہیں ان بڑے مسائل کو حل ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ یہ بڑا مسئلہ کہ بھئی کیا خالق کائنات کسی شخص کو ہونا چاہیے؟ اگر ہے تو وہ کون ہے؟ کیا کائنات خدا ہے یا انبیاء جس حی و قیوم ہستی کا تعارف کراتے ہیں وہ خدا ہے؟ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کو حل ہونا چاہیے. اس کے لیے ظاہری بات ہے اس وقت دلائل دینا تو میرے پیش نظر نہیں ہے. میں نے پچھلے دنوں بھی عرض کیا تھا، ہمارے پیش نظر سیریز بھی ہے اور کچھ ہم نے بھی جدید آرٹیکلز بھی غامدی صاحب نے لکھے ہیں، خدا پر ایمان اور الحاد کا مقدمہ، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی بنیاد پر مزید گفتگو بھی ہوگی. تو بڑے مسائل کو ایک جگہ پر بیٹھنا چاہیے. وہ بیٹھ گئے ہیں تو اس کے بعد دین کے جو احکامات ہیں، ہدایات ہیں، یا ان کے اندر باہمی تضادات کے حوالے سے لوگ اشارات کرتے ہیں، ان کو حل کرنے کا سفر ہے، وہ پھر زندگی بھر چلتا رہتا ہے. اس سے نہ آپ کی آخرت پر کوئی چیز مترتب ہوتی ہے، نہ جزا و سزا کا معاملہ ہوتا ہے. مثلا یہ کہ بھئی دین کو غلامی پہلے دن ختم کر دینی چاہیے تھی، یہ کیوں دین نے روا رکھا. تو اب اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ تو کانٹینٹ کی تفہیم کے مسائل ہیں، اور اس میں بھی ایک ہمبل اسٹوڈنٹ کی طرح آدمی کو رہنا چاہیے. اس کی بنیاد پر نہ پورے مذہب کی نفی کرنی چاہیے، نہ الہامی روایت کو جھٹلا دینا چاہیے. وہاں پر آپ ایک اپلائیڈ پرابلم میں جا رہے ہیں اور اپلائیڈ پرابلم کو اپلائیڈ پرابلم تک رکھیں. تو ایک پہلو یہ. دوسری یہ کہ دین جب آپ اخذ کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، اپنی شناخت مسلمان کے طور پہ اپنا لیتے ہیں، تو ایک تو چیز ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ اور آپ کا عقیدہ یا آپ کا فکر یا آپ کا فہم. دوسری چیز ہے آپ کا عمل. تو عمل جو ہے اس کے اندر کمی کوتاہی ہوتی رہتی ہے. وہ ہم جیسے لوگ جو مثال کے طور پہ دین اسلام کو سچا سمجھ کے اس کی دعوت پیش کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بھی ہو جاتی ہے. تو اس میں نہیں گھبرانا چاہیے. اس میں جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ اللہ کے حقوق کے بارے میں تو چلیں، پھر دل میں کوئی تھوڑی بہت یہ تسلی پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید ان کے معاملے میں وہ سختی نہ روا رکھیں جو عام طور پر انسان روا رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں ان میں کسی جگہ پہ بھی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے. اور وہاں پر حق تلفی کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن خدا جو ہے وہ بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے پہ آپ کو آمادہ کرے گا. تو وہاں پر تو رخصت کا کوئی امکان نہیں ہے. تو اگر آپ سے کوئی خدا کے حقوق میں کمی بیشی ہو جاتی ہے تو وہاں پر بھی وہ کمی بیشی اس لیے ہوتی ہے کہ جس وقت خدا سے شعوری طور پہ تعلق مضبوط ہوگا تو وہ عبادات اسی کے اندر سے پھوٹتی ہیں. خدا سے تعلق کی کا میں نے گزشتہ دنوں بھی اسی اسٹریم میں ایک تفصیلی گفتگو کی تھی، اس میں بتایا تھا کہ اصل میں کچھ وجودی حقائق کو مانتا ہوں تو پھر اس سے خدا سے ریلیشن پیدا ہوتا ہے. وہ ریلیشن جو ہے وہ پہلے مرحلے میں پرستش کا ہوتا ہے، پھر اطاعت کا ہوتا ہے، پھر نظر کا ہوتا ہے. عبادات اسی کا ظہور ہے. تو عبادات میں کمی اس ریلیشن میں فکری طور پر کمی کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس میں ایک سفر ہے، اس کو جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سفر کا بھی اجر دیں گے. جی بہت شکریہ حسن بھائی، جزاک اللہ خیرہ. آخری کالر کو لے لیں یا جی لے لیں. حذیفہ بھائی پھر سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں. حذیفہ بھائی اپنا مائک ایک دفعہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ٹھیک آ رہی ہے یا ابھی بھی نہیں آ رہی؟ اب تو آ رہی ہے الحمدللہ. وعلیکم السلام. اچھا حسن بھائی، میری آپ سے ایک مرتبہ پہلے بات ہو چکی ہے اور وہ ہوئی تھی کیا نام ہے اتمام حجت کے اوپر، کہ مطلب جو کافر نہیں کہتے نا، مطلب جب تک اتمام حجت نہ ہو جائے. تو اس سے متعلق آپ نے مجھے وہ غامدی صاحب کی ویڈیوز بھی ریکمینڈ کی تھی، تو میں نے دیکھی ہیں. پر یہ ہے کہ کچھ حد تک ٹھیک بھی لگا ہے اور مطلب زیادہ تر میں سیٹسفائڈ نہیں ہوں. مطلب وہ آدھی چیز تو مان رہے ہیں اور آدھی چیز مطلب اس کے اندر، مطلب اگر میں عام الفاظ میں سمجھانا چاہوں، مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ہے تو اس کو میں یہ تو کہوں گا کہ وہ گاڑی چلانے والا ہے، لیکن اس کو میں ڈرائیور نہیں کہوں گا اگر میں بالکل عام الفاظ میں کہوں. تو اس سے مجھے جو نتیجہ نکلا ہے پر یہ کہ وہ یہ مان رہے ہیں کہ وہ گاڑی چلانے والا ہے یا کفر کرنے والا ہے، تو مجھے پھر اس سے آگے مطلب رہتا نہیں ہے اتنا میرے لیے.
پر یہ آج جو میں پہلے سوال لے کے آیا تھا وہ یہ مجھے پتہ نہیں آواز کیوں بیک ہو رہی ہے، میرے کان میں آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، مطلب میں آواز آ رہی ہے، آپ سوال کنکلوڈ کر لیں۔ اچھا، میں جو سوال لے کے آیا تھا ویسے شروع میں وہ حسن و قبح سے متعلق تھا کہ آپ نے مطلب کہا تھا، آپ بات کر رہے تھے وہ تھی کہ مطلب ہم لوگ اپنی عقل کو، یا اس وقت پتہ نہیں کون سا لفظ تھا میرے ذہن سے بھی وہ نکل گیا نا، کہ ہم بلکہ فطرت کو بیچ میں لائیں گے، اور فطرت کے ذریعے ہم لوگ مطلب اس کے ذریعے ہم لوگ قرآن کو سمجھیں گے، اور مطلب وہ بھی ایک دلیل ہے، اس طریقے سے مطلب آپ کچھ بات کر رہے تھے۔ تو اسی سے متعلق میرا سوال پیدا ہوا ہے کہ مطلب سب سے پہلے تو آپ کو یہ بھی اس چیز کی بھی تو دلیل دینی پڑے گی کہ جو فطرت ہے وہ اٹ سیلف کوئی دلیل ہے، تو اس کی مطلب کیا دلیل ہے؟ اگر یہ قرآن اس کی دلیل ہے تو یہ مطلب سرکولیرٹی نہیں آ جاتی آرگیومنٹ میں کہ آپ فطرت سے قرآن کو پروف کر رہے ہیں، مطلب قرآن کو سمجھ رہے ہیں اور فطرت کو آپ قرآن سے سمجھ رہے ہیں، تو یہ آپ مطلب سرکولر نہیں گھوم رہے؟ اگر اس کے علاوہ کوئی دلیل ہے تو وہ کیا ہے؟ نہیں، فطرت کو قرآن سے نہیں سمجھ رہے ہم، چونکہ الہامی روایت میں کھڑے ہوئے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خود جس الہام کو ہم مانتے ہیں وہ جس طرح فطرت ابتدا ہوئی ہے اسی طریقے سے اس الہام کی بھی ابتدا ہوئی ہے، وہ الہام پہلے دن سے اس فطرت کو ریفر کرتا چلا آ رہا ہے، اور فطرت آپ کو ہمیشہ اجمال کے اندر ایک چیز کا تصور دیتی ہے، اس کی تفصیل دین بنتا ہے، اس لیے ہر جگہ پر فطرت زیر بحث ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ دین اور شریعت کے اندر جتنی چیزیں بیان کی جاتی ہیں ان کی بنیاد کیا ہے؟ ان کی بنیاد وہی اخلاقیات کے اوامر اور نواہی ہیں جو ہمارے ہاں فضائل و رذائل کی صورت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ سچ بولنا ہے، نیکی کرنی ہے تو کم نہیں تولنا، کسی کے ساتھ جھوٹ، کینہ، بغض رکھنا، یہ بری باتیں ہیں، یہ اخلاقیات کے عالمگیر فضائل اور رذائل ہیں۔ شریعت کیا کرتی ہے؟ شریعت انہی اخلاقی فضائل اور رذائل میں قانون سازی کر دیتی ہے، حد بندی کر دیتی ہے۔ کیا قرآن مجید کو کہیں پر یہ بتانے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ چوری کرنا اپنی ذات میں بری چیز ہے؟ نہیں، وہ جو کام کرتا ہے وہ چوری کے اوپر سزا کی تعین ہے، تو وہ قانون دیتا ہے، وہ قانون شریعت بنتی ہے۔ تو ہم جس وقت دین کی بات کرتے ہیں، ساتھ فطرت کو بیان کرتے ہیں، تو یہ ناگزیر تقاضا ہے، یہ فطرت کے ثبوت کی بحث نہیں ہے۔ فطرت کا ثبوت دنیا بھر میں جو طیبات لوگ کھا رہے ہیں وہ قرآن مجید کو پڑھ کے طیبات کھا رہے ہیں؟ نہیں کھا رہے نا، طیبات کھا رہے ہیں۔ جن چیزوں میں شبہ ہوا ہے اس کا شریعت نے فیصلہ کیا، وہاں پر دیکھیں وہ طیب نہیں کھا رہے، سور نہیں کھا رہے۔ تو فطرت کو جس طرح میں نے ذکر کیا تھا، خود قرآن مجید ریفر کرتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تمہارے اندر الہام کر دیا ہے۔ یہ قرآن مجید زیر بحث نہیں ہے، وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا زیر بحث ہے۔ تو قرآن مجید اس کو ریفر کر رہا ہے۔ تو میں جب پیدا ہوتا ہوں، اس میں ترتیب کیا بنے گی؟ میں پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد میرے گرد و پیش میں ایک ماحول ہے، وہ مجھے کچھ نظریات منتقل کر رہا ہے، کسی دینی روایت سے متعارف کراتا ہے۔ میں اپنی فطرت کے اندر کھڑا ہوا، جو عرف کے اندر مسلمات ہیں ان کو بھی لے کے چل رہا ہوتا ہوں۔ خود میرا معاشرہ کچھ ویلیو سسٹم اپناتا ہے، وہ ویلیو سسٹم جس طرح میرا معاشرہ اپنا رہا ہے، میں اگر پاکستان میں اس طرح مغرب کا معاشرہ اپنا رہا ہے، تو ہر جگہ پہ وہ ویلیو سسٹم اپنایا جا رہا ہے۔ اس کے اندر کچھ یونیورسل کامن گراؤنڈز ہیں، انہی کی بنیاد پر ہم جس وقت یہ کہتے ہیں کہ امریکہ انصاف کرے، تو اس کا مطلب انصاف کا ایک تصور ہے جو مشترک حقیقت ہے۔ تو پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ امریکہ قرآن مجید پر ایمان لائے اور پھر انصاف کرے، اس لیے کہ انصاف کا پورا تصور تو قرآن نے پہلی دفعہ میں بتایا ہے۔ تو عالمگیر سطح پر مشترک حقیقتیں ہیں، خود قرآن مجید اس کو اسی طرح سے مشترک مان کر گفتگو کر رہا ہے، وہ کہیں پر ان کو انیشیٹ کر کے نہیں بیان کر رہا۔ اگر انیشیٹ کر کے بیان کرے تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اعلیٰ طاعم یطعمہ، جو کھانے والے کھاتے ہیں اور طیبات تم جانتے ہو، وہ پھر اس کو فہرستیں بنا کر دینی چاہیے، اور وہ فہرستیں پھر قیامت تک کی ہونی چاہیے اگر اطلاقات میں جانا ہے۔ ہر جگہ پر جہاں قرآن مجید گفتگو کرتے ہوئے اس کی رعایت کرتا ہے کہ وہ اس چیز کو مان کر گفتگو کر رہا ہے کہ دین کی پہلی کتاب نہیں ہے، وہیں اس چیز کی بھی رعایت کرتا ہے کہ وہ جس مقدمے کو پیش کر رہا ہے وہ انسانی فطرت کے پس منظر سے اٹھا ہوا مقدمہ ہے، اس کی تائید میں ہے۔ لوگ عام طور پر جو مولویانہ ذہن ہوتا ہے وہ چونکہ کبھی بھی چیزوں کو ان کی حقیقت اور اساس میں اٹھ کر نہیں دیکھتا، تو اس کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے دین کے سورسز میں ایک نیا سورس شامل کر کے اب اپنی مرضی کا دین بنانے کی کوشش کر۔ وہ بھائی دین کا ماخذ پیغمبر کی ذات ہے، پیغمبر کی ذات کی سینکشن کے بغیر کوئی چیز دین نہیں بن سکتی، وہ قرآن و سنت کے اندر محصور ہے، اس سے باہر کسی چیز کو اخذ نہیں کیا۔ وہ جو دین کی ہدایت ہے، اگر آپ اس پس منظر میں مجھ سے سوال کرتے ہیں وہ جو دین کی ہدایت ہے کیا خلاف فطرت ہے؟ میں جواب دوں گا نہیں، وہ خلاف فطرت ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ جس خالق نے فطرت تشکیل دی ہے، فطرت وہ آپریٹنگ سسٹم ہے جس کے اندر لا کر آپ نے کوئی سافٹ ویئر انسٹال کرنا ہے، تو اگر آپریٹنگ سسٹم میں وہ کیپیسٹی نہیں ہوگی تو سافٹ ویئر کیسے چلے گا؟
تو دین سافٹ ویئر ہے, فطرت آپریٹنگ سسٹم ہے. تو انسان کو خدا نے بنایا ہے, اس کی کچھ انسٹنکٹس اس نے رکھ دی ہیں, کچھ اس کے پیدا ہونے سے پہلے کچھ چیزیں جو اس کے اندر پیوست ہیں وہ نسلوں میں چلی آ رہی ہیں. وہ تصور اس کے اندر موجود نہ ہو, وہ اس کا اخلاقی وجود ہے, وہ اس کے اندر عقل و بصیرت رکھ دی گئی ہے, جانوروں سے ممتاز کرتی ہے, وہ اس کے اندر حصے جمالیات ہیں. یہ چیزیں ہیں جو اس کو انسان بناتی ہیں. اسی وجہ سے آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں بچے پہ جس کو کوئی مذہب نہیں پتا ہوتا, آپ صرف اس کو ان یونیورسل ٹولز سے متعارف کراتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے, تو وہ ان ٹولز کو لے کر ایک آٹومیٹک آپریشنل سسٹم کے تحت اطلاق کرنا شروع کر دیتا ہے. کچھ ہی عرصے بعد اس بچے کو مذہب کا کچھ نہیں پتا ہوتا, وہ کہتا ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے. تو اچھائی برائی کا تصور جو کہ اندر موجود تھا, جیسے ہی آپ اس کو زبان دیتے ہیں اس کا ظہور شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بحث اگر آپ اس کو تفصیل سے سننا چاہتے ہیں پورا موقف, کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ لوگوں کو پوری بات نہیں پتا ہوتی شروع کہاں سے ہوئی ہے, تو 23 اعتراضات سیریز میں ایک پوری کی پوری گفتگو ہے اس موضوع پہ, وہ ہے دین اور فطرت. اس کو سنیں وہاں پر تفصیل سے, پورا موقف سمجھیں, پھر آئیے انشاءاللہ. اچھا حسن بھائی, میں آپ کی ابھی جتنی بھی بات ہوئی ہے اس سے جو سمجھا ہوں کہ یہ اہل سنت میں جو ماتریدی پوزیشن ہے اس کے اندر جو وجدان یا کہہ لیں یا پھر انٹیوشنز کہہ لیں, آپ موسٹلی اسی کی رینج کے اندر بات کر رہے تھے, اور اس سے تھوڑا بہت آپ باہر بھی نکلے ہیں. مطلب اگر دیکھا جائے کہ آپ نے جس طرح ایک ایگزامپل دی تھی کہ مطلب کوئی مطلب طیب چیزوں کے علاوہ نہیں کھائے گا, تو مطلب اس تھوڑے سے ہلکے کے اندر جو باہر نکلے ہیں, تو مطلب میں آپ سے جو مطلب میں خود جو ہوں نا, مطلب تھوڑا بہت آپ کو, میں پہلی مرتبہ آیا تھا, میں نے آپ کو بتایا بھی تھا غالباً کہ میں وہ ڈاکٹر ظاہر صدیق مغل ان سے نا مطلب فلسفی یا علم الکلام پہ مطلب تھوڑا بہت سمجھا بھی ہے. تو میں آپ سے جو مین سوال تھا وہ یہ تھا کہ مطلب اس کے لیے کوئی دلیل بھی تو چاہیے ہوگی نا. یہ تو نہیں ہے کہ ہم لوگ, اگر آپ انٹیوشنز میں رکھتے ہیں تو وہ پھر میں اسی مطلب اہل سنت کے پیرائی میں اگر سمجھوں تو اہل سنت جس طرح انٹیوشن کو پروف کرتے ہیں کہ کس طرح وہ یونیورسل ہے, اور یہ جب آپ اس سے ہٹ کے جو آپ نے مجھے یہ کہا ہے کہ مطلب طیب چیزیں کھائیں گے, طیب کے علاوہ نہیں کھائیں گے, تو یہ مطلب اس کے لیے پھر پیچھے سے آپ کی اس کے پیچھے کیا آرگومنٹس ہیں, کیا اسٹرکچر ہے, تو وہ بھی سمجھنا پڑے گا نا. تو جی ہاں, بالکل 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 سمجھنا پڑے گا. اس سمجھنے کے سفر میں نے جو بیان کیا, میں تو اس چیز کو کبھی بھی اس طرح بیان نہیں کرتا کہ یہ ماتوریدی فکر ہے, لیکن ذرا اس سے اوپر اٹھ کے حقائق کو زندگی میں اس کی ٹریننگ حاصل کرنی چاہیے کہ حقائق کو ان کے میرٹ ڈی میرٹ پہ پرکھیں. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ آدمی ہمیشہ اصطلاحات میں گم ہو کر چیزوں کو صرف ٹانکنے کی جگہ پہ چلا جاتا ہے. تو میری یہ درخواست ہوگی آپ سے کہ آپ اس سیریز کو سنیں جو اسلام اور فطرت کے عنوان سے 23 اعتراضات میں ہے. وہاں پر ان تمام پہلوؤں پر ہم نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی. اس کو سنیں, سننے کے بعد آپ تشریف لائیں, اور اس پہ کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرہ حذیفہ بھائی, بہت شکریہ حسن بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آلموسٹ 2 گھنٹے سے اوپر کا ٹائم ہو چکا ہے, اور آج بھی ہم نے آپ کے 2 گھنٹے لیے ہیں. اور بھائیوں کے سوالات دیکھ کر تو ایسے لگتا ہے کہ بہت سی چھوٹی چھوٹی ڈاؤٹس ہیں, اور چھوٹی چھوٹی ڈاؤٹس تبھی پیدا ہوتی ہیں جب علمی طریقے سے کسی چیز کا مطالعہ کیا جاتا ہے, اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس طرح کے علمی نوعیت کے سوالات ہماری اسٹریمز کے اندر آ کر کیے جاتے ہیں. تو دیکھنے والے بھائیوں کا بھی بہت شکریہ, اور حسن بھائی پھر سے میں آپ کا بے حد مشکور ہوں. جزاک اللہ خیرہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.